ملک ریاض صاحب آپ کے سابق باس ہیں، تو آپ اس وقت کس کے ساتھ ہیں، ملک ریاض یا ریاست؟ نہیں میں آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں یا آمریت پر یقین رکھتے ہیں؟ میں جمہوریت پہ یقین کرتا ہوں. کیا آپ کے پاس 45 کے فارمز ہیں سر؟ ہیں. یہ میری فوج ہے، اس کو بہت مضبوط اور انٹیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کو جوڑے ہوئے ہے. خدا نخواستہ کمزور ہوگی، ہر گلی میں پاکستان میں لڑائی ہوگی. جو آپ کی اتحادی جماعت ہے اس سے شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف نے کیا کیا بولا تھا فوج کے خلاف؟ آپ کا خیال ہے کہ ہمارے شکوہ کرنے سے سندھ میں ایک بڑا لفظ سننے کو ملتا ہے سسٹم، آپ تک بھی اس کا پیسہ آتا ہے؟ نہیں آتا. ہمارے کہنے سے پہلے لوگوں کو پتا ہے، پورے تھدے بنے ہوئے ہیں. کسے پتا ہے اور پھر کون ایکشن؟ نہ آپ اتنے معصوم ہیں اور نہ میں اتنا جو ہے وہ ایموشنل ہوں کہ آپ کی ساری باتوں کا میں جواب دوں. ماشاءاللہ آپ ڈیفینس کے اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ ڈی ایس پی اس قابل تھی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا کام نہیں چل رہا تھا تو مرجر ہوا ہے نا. بھی کچھ دن پہلے کامران ٹیسوری صاحب کے خلاف احتجاج ہوا، موت دکھاؤ موت دو نہیں. پھر آپ کے خلاف بھی نعرے لگے. مائی پلیجر. اس کی ڈیٹیل ہے میرے پاس تو پوری ہے، کمپلیٹ ہے. شیئر کریں نا. نہیں ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا اٹس ٹو ارلی، اس کا ایک بڑا زبردست ٹائم آئے گا. عامر خان پارٹی سے کیوں سائڈ لائن ہے؟ آپ کے اور انیس قائم خانی صاحب کے کچھ اختلافات ہیں، آپ لوگوں کی شرط تھی کہ ان کو سائڈ لائن پہ کیا جائے گا. اگر عامر بھائی سن بھی رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے کہنا ہے نا. حماد صدیقی صاحب کہاں ہیں سر، کچھ پتا ہے آپ کو؟ بہت ساری چیزوں کا جواب اس لیے نہیں دوں گا. ایک طرف آپ شہر کو بنا رہے تھے، دوسری طرف چائنا کٹنگ ہو رہی تھی، آپ اس وقت خاموش کیوں تھے؟ چھوڑ دیں ابھی اس والی بات کو. السلام علیکم. ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے رفتار کے لیے وقت نکالا. مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ آل ویل زبردست. کافی ٹائم کے بعد رفتار کو ٹائم دیا ہے. میری پاکستان کے رہنما میری معذرت بھی قبول کیجیے اور جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شکایت دور کریں گے. جزاک اللہ. اچھا مصطفیٰ بھائی شروع کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے، آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں یا آمریت پر یقین رکھتے ہیں؟ میں جمہوریت پہ یقین کرتا ہوں. جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. تو سر ابھی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ آپ 45 کے حساب سے سب جگہ ہارے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی نشستیں ہیں، اور 47 دکھا کر آپ اسمبلی میں پہنچ گئے. اور تو اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو کیا آپ کے پاس 45 کے فارمز ہیں سب آپ کی جیت کے؟ یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا. الیکشن کمیشن میں سب لوگ گئے ہوئے ہیں، ٹریبیونل میں گئے ہوئے ہیں، وہاں بھی انہوں نے جمع کرایا ہوا ہے، ہم نے بھی جمع کرایا ہوا. تو میرے پاس فارم 44 بھی ہے، 45 بھی ہے، 47 بھی ہے، اور ہم نے جمع کرایا ہوا وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ فیصلہ نہ تو ان کی تقریر سے ہونا ہے، نہ تو میرے آپ کے ساتھ بیٹھنے ہونا ہے. یہ تو کوئی ایک فورم ہوگا جہاں پر وہ اپنے فارم 45 کو 47 کو اوریجنل کہلوائیں گے، میرے فارم 45 کو 47 کو جو ہے وہ کہیں گے کہ بھئی یہ فیک ہے یا واٹ ایور. تو کسی جج نے، کسی الیکشن کمیشن نے، کسی جیوری نے، تو اس کا ایک فورم بنا ہوا ہے، وہ گئے ہوئے ہیں ہمارے لوگ. تو سارے جو اب تک انہوں نے پٹیشنیں لگائی ہیں ہمارے خلاف، ان سب میں ابھی تک تو جتنے بھی ڈیسیجنز آئے ہیں وہ ان کے خلاف آئے ہیں. تو ہمارے پاس پروف ہے سارے. ٹھیک ہے، آپ کی یعنی کہ آپ کی جیت کے سارے 45 فارم آپ کے پاس الحمدللہ، اور ویب سائٹ پہ بھی ہیں الیکشن کمیشن. آپ کی سر ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی کو کوٹ کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ملا ہے وہ 100% جعلی ہے، ٹھیک ہے. تو سر آپ کے اپنے اتحادی جو اسمبلیوں میں ہیں وہ اس مینڈیٹ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اور پھر آپ اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسی پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. یہ اخلاقی طور پر درست ہے؟ دیکھیں اس پاکستان میں کتنے اخلاق کے اوپر آپ جا سکتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اس کو پھر اس کا کوئی سرا ڈھونڈنا پڑے گا نا. نمبر 1 کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہمارے یہاں جو ایتھکس ہیں، تو وہاں پہ کہاں پر اخلاقیات ہیں؟ مجھے بتا دیجیے پورے پاکستان میں کسی چیز میں. تو اگر آپ صرف خود اکیلے کی اخلاقیات کریں گے تو آپ جو ہے وہ یو ول بی نوٹ، تو پھر تو آپ کو پاکستان میں پالیٹکس کرنی ہی نہیں چاہیے، اس لائن میں آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو ساری گند بلا ہے نا. تو آپ کو اگر اس گند کو صاف کرنا ہے تو اس گند میں اترنا پڑے گا. نمبر 1 جو آپ نے جس آڈیو کی بات کی ہے نا، وہ آڈیو جب آپ کسی کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو اس گفتگو میں تو آپ جو ہے وہ سارے پروز اینڈ کونس جو ہے وہ بتا، فلاں نے یہ بولا، فلاں نے یہ بولا. وہ کوئی ڈیسیجن تھوڑی ہوتا ہے، وہ کوئی فیصلہ تھوڑی ہوا ہوتا ہے، وہ تو گفتگو ہے کہ بھائی، تو وہ ایک گفتگو کوٹ ہو رہی ہے. اب اس پیس کو لے کر کوئی جو ہے وہ بتائے کہ وہ یہ والی بات ہے، تو بالکل میں تو ساری گفتگو کو اون کر رہا ہوں کہ ہاں وہ تو اس زمانے میں یہ والی بات کر رہے تھے، کمرے کے اندر یہ والی بات تو ہم بھی کر رہے تھے. ہم نے کیا جواب دیا وہ والی بات تو نہیں آئی نا کہ ہم نے کیا جواب دیا ان کو یا کہاں جا کر بات ہوئی ہے. لیکن کسی آپ ایک دو دوست کی بھی اگر گفتگو کسی کو صرف گفتگو کو آپ وہ کریں گے نا، بٹس میں پیسز میں نکال کر باہر نکالیں گے، تو وہ ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات تھی. وہ تو پولیٹیکل بات تھی، پولیٹیکل بات لوگ کر رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کر رہے تھے.
آڈیو لیک ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ اس بندے کا پتہ چل گیا ہے جس نے آڈیو لیک کی، لندن سے تعلق ہے، آج اس کا نام بتا دینا. نہیں آپ کو ابھی تو اگر نام بتانا ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں موت دکھاؤ موت دو نہیں، تو ہم وہ موت دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ساری چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ابھی پارٹی میں ہی پارٹی میں بھی نہیں ہونے کے برابر ہیں. اچھا یعنی کہ فائنڈ آؤٹ کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی پتہ ہے نا، آپ دیکھیں نا اس کے بعد اتنا بڑا ڈیسیجن ہوا کہ جو ہے وہ چیئرمین نے اور پوری رابطہ کمیٹی نے مل کر رابطہ کمیٹی توڑ دی. اس رابطہ کمیٹی کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ تو رابطہ کمیٹی نے کیا نا، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ سینٹرل کیبنٹ بنے گی، اور سینٹرل کیبنٹ بن گئی اس کے بعد. سر ہم نے ایم کیو ایم کا عروج بھی دیکھا، ٹھیک ہے، جب ایک اشارے پر الطاف حسین کی شہر بند ہو جاتا تھا، حکومتیں گر جاتی تھی، بھاگے بھاگے حکومتی وزراء آپ کے در پر آتے تھے آپ کو منانے کے لیے، ایک مطلب اہمیت تھی ایم کیو ایم کی. اور سر اب ایک وقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سیٹیں تو ملی مگر وہ ویلیو نظر نہیں آتی. ابھی قانون سازی ہوئی دیکھیں یا وہ جو بھی ترمیمی بل وغیرہ تو نظر نہیں آتے. سر آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اس عروج میں ایک چیز اور کیوں نہیں ایڈ کرتے؟ اس عروج میں روزانہ 20 لاشیں بھی شامل کریں نا، اس میں 20 لاشیں بھی شامل کریں کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کی. صاحب جب یہ عروج تھا نا تو پھر یہ صرف یہ پیکج بغیر خون کے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں 20 لوگ شہید ہوتے تھے. شہداء قبرستان میں آپ ایک دن 4 جنازے دفناتے تھے. آپ کا لڑکا رات میں جو ہے وہ گرفتار ہوتا تھا، وہ 5 سالوں کے لیے لاپتہ ہوتا تھا. مائیں جو ہے وہ اپنے جوان بچوں سے جا رہی تھیں، ہاتھ دھو رہی تھیں، اور پھر ساتھ اس کے اوپر ٹھیک ہے لوگ آ رہے تھے، آپ کو منانے آتے تھے، ٹی وی پہ 6 گھنٹے آپ چلتے تھے، لیکن آپ کا برانڈ جو ہے وہ بتہ خور، دہشت گرد، ٹارگٹ کلر. اور یہ سب کوئی بھی کراچی میں واردات ہوتی تھی، آپ کریں یا نہ کریں بلیم آپ کے اوپر آتا تھا. جس علاقے میں جو وہ واردات ہوئی اس علاقے کے سیکٹر انچارج کی FIR کرتی تھی، 20 ایم کیو ایم کے لڑکے اسی رات پکڑے جاتے تھے، 200 لڑکا بھاگا ہوا ہوتا تھا. یہ تھی ایم کیو ایم. آج کی ایم کیو ایم بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید آج ہماری بات اس طرح سے نہ سنی جا رہی ہو، نہ مانی جا رہی ہو، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، آج بھی اس شہر میں قتل ہو رہے ہیں، آج بھی شہر میں جرم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہمارا رول ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا کہ میں نے اپنی قوم کے نوجوانوں پر سے یہ جو ان کے اوپر ایک تہمت لگی ہوئی تھی کہ کوئی بھی جرم ہوا اور ان کی FIR کٹے، یہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیو ایم کا کارکن اپنے گھر پہ سوتا ہے، اس کی FIR نہیں کٹتی، وہ لاپتہ نہیں ہوتا، وہ گرفتار نہیں ہوتا. اور شہداء قبرستان میں تالے پڑے ہوئے، شب برات والے دن وہ تالا کھلتا ہے، جا کر پھول ڈالتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. ورنہ وہ گورکن بیزی رہتا تھا، ایک قبر کھود رہا ہوتا تھا، 3 ایکسٹرا بنا کر رکھتا تھا، اور جلدی لاشیں آتی تھی وہاں پر. تو الحمدللہ آج ہم نے اسی دوران 8 سالوں میں 835 نوجوانوں کو اللہ نے جو ہے وہ ہمیں ذریعہ بنایا، بازیاب ہوئے ہیں، لاپتہ تھے بازیاب ہوئے، اپنے ماؤں کے ساتھ ہیں. تو جب آپ جس کامیابی کا یا جس عروج کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس عروج کے ساتھ یہ ایک پیکج تھا ہم نے، اور وہ اس کی بہت شارٹ لائف تھی. وہ بندوق کی زور پر خدا نخواستہ تھا، وہ مارنے. ابھی جو ہم ایک ٹرانزیشن سے اٹھ رہے ہیں، ہم نے ایک بیس بنائی ہے، ایک آرگینک بیس بنائی ہے، دلائل سے چیزوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ دوبارہ لاشوں کی سیاست اور جو سب پہلے جو باتیں آپ نے بھی بتائی وہ اب دوبارہ نہیں ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی. ہم نے اپنا فیبرک ہی چینج کر دیا. تو سر پھر آپ اپنا کھویا وہ مقام کیسے حاصل کریں گے؟ کیونکہ پہلے تو آپ نے کہا نا کہ مقام اسی سے حاصل تھا. سب نہیں، مقام اس سے حاصل ہے، اسی شورٹس کی کاسٹ تھی نا. کہاں کیا ملا مجھے بتائیے؟ اس سے آپ نے کوئی صوبہ بنا لیا، آپ نے بھائی الیکشن ہی جیتتے تھے نا، آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے کوئی جو ہے کوٹا سسٹم بھی ویسے ہی ہے، صوبہ بھی نہیں بنا. آپ نے شہداء قبرستان آباد کیا، کوئی مقام نہیں. آپ نے اپنی ہمارے پاس جو پیکج تھا، ہمارا جو نیریٹو تھا، ہمارا جو 98% غریب متوسط طبقے کے لیے جو پیکج تھا، ہم نے جو نوجوانوں کو نکال کر جو ہے وہ اسمبلیوں میں بھیجا تھا، اس سے ہمیں پورے پاکستان میں پھیل جانا چاہیے تھا. اس سے پورے آج جو ہمارے پاس نیریٹو ہے کہ ہم جو ہے وہ اختیارات، جو ہماری 27ویں ترمیم ہے کہ ہم اختیارات اور وسائل لوگوں کو ڈور اسٹیپ لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ ہے نا وے فارورڈ. یہ ہے نا، اگر ہمیں یہ حکومت جو ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہی، میں نے تائید کی اس والی بات کی کہ بھائی پاکستان میں آرمی چیف نے یہاں کی بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے بات کی کہ بھائی پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو صوبے بننے چاہیے. ہم کہتے ہیں ہاں بننے چاہیے، ایتھنک بنیادوں پر نہیں بننے چاہیے. جب ضرورت سمجھیں اس کو بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اگر کل کو
آج مجھے آپ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات نہیں دیں گے تو اگلی بات کیا ہوگی؟ پھر ہم بھائی کہیں گے پھر ٹھیک ہے بھائی، پھر ہمیں ایڈمنسٹریٹو الگ کرو، ہمیں صوبہ بناؤ. بھائی اگر آپ مجھے پانی کا اختیار نہیں دیں گے، مجھے کچرے کا اختیار نہیں دیں گے، میرے نوجوانوں کے نمبر آپ جو ہے کم کریں گے، میرے ڈسٹرکٹ کے نوجوانوں کو کوٹا، جو پہلے کوٹا سسٹم تھا اس کوٹے پہ بھی مجھے آپ کوٹا نہیں دے رہے. جو 40% میرا کوٹا تھا پہلے شہر کا، جس پہ ہم نے اتنی بڑی جو ہے وہ قربانیاں دے دی، اب وہ کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے. اس پہ جعلی ڈومیسائل بنا کے جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر میرے اس کوٹے کو بھی ختم. تو جب یہ ساری زیادتیاں اگر کنٹینیو رہیں، اگر ہمیں جہاں جو ہمارا مینڈیٹ 85% یہاں کا، حیدرآباد کا 100%، اگر آپ مجھے یہاں کے اختیارات نہیں دیتے اس مینڈیٹ کے حساب سے، تو پھر اگلی بات کیا ہوگی؟ لا محالہ یہی بات ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہم ایڈمنسٹریٹولی پھر یہ بات کریں گے. یہ والی آپ کے خیال میں جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہے وہ جینین ہے؟ واقعی آپ ہی کو ووٹ ملا تھا؟ دیکھیے بالکل، میں تو اس کو کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں یہ والی بات. دیکھیے آپ جب اس کی بات کریں گے نا تو آپ کو اس پاکستان کے مروجہ 70 سالوں کے قانون، ریاست، ایتھکس، لا، الیکشن سب کو سامنے. مجھے بتائیے 2024 کے الیکشن پہ بہت کوشچن مارک ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی سوشل میڈیا پہ لوگوں کی ریچ اور زیادہ ہے، لوگ زیادہ بات کر. تو 2018 کا الیکشن جو ہے وہ آر ٹی ایس سسٹم 9:16 پہ جو ہے وہ ہم نے بند کیا تھا. ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ووٹوں میں جو ہے وہ پیر کے انگوٹھوں کے نشانات ہیں. سر بالکل اس کے اوپر سوال ہے، مگر پھر 2013 کی بھی بات ہوگی. ہاں کریں تو 13 کی بات. پی ٹی آئی کو کہتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ووٹ ملے تھے، اتنی امید نہیں تھی. نہیں ہاں ملے ووٹ، لیکن وہ کوالیفائی نہیں کر سکے ایک سیٹ کے علاوہ، وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. جیسے کہ 2013 کے میں بھائی ہمارے اس شہر کو، آپ کا کیا خیال ہے کہ 2005 سے 2010 جو ہے وہ ہم نے اس شہر کو بنایا نہیں؟ مصطفیٰ کمال کے دور میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. تو ہم نے کیا اپنے کام کی بنیاد پر لوگوں سے، 2008 کا الیکشن ہم نے اپنے کام پہ کی بنیاد پہ لڑا ہے، 2013 کا الیکشن ہم نے اپنے کام کی بنیاد پر لڑا ہے. تو ہمارے پاس ایسا نہیں کہ صرف ہمارے پاس کوئی اسٹریٹ پاور ہی تھی، نہیں بھائی، ہمارے پاس گورننس بھی تھی. ہاں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی ایم کیو ایم سے غلطی کہاں ہوئی؟ 2013 کا دور ہو گیا، یا جب آپ میئر تھے، نو ڈاؤٹ آپ نے بہت اچھا کام کیا، مگر جب آپ اتنا اچھا کام کر رہے تھے تو وہی تو وقت تھا کہ جب پی ٹی آئی پروان چڑھ رہی تھی. پہلی بار نظر آیا 2013 میں. آپ اتنا اچھا کام کر رہے تھے پھر بھی لوگ پی ٹی آئی کی طرف جا رہے تھے، یہ کیا ریزن ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں، اس میں میں یہ نہیں کہ میں اب اس کو ایسا نہ لگے کہ میں اس کے اوپر، دیکھیں الطاف حسین صاحب 2008 سے 2013 تک ہم 5 دفعہ حکومت میں گئے، اور حکومت صاحب رات میں پریس کانفرنس کرتا تھا یا ایکس وائی زی کوئی پریس کانفرنس کرتا تھا، اور ہم ہی صبح کھڑے ہو کر رحمان ملک پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگوں نے، اچھا لوگ بول نہیں سکتے تھے، ایم کیو ایم بڑی پاورفل تھی، لیکن لوگوں نے ان ساری چیزوں کو اچھا نہیں فیل کیا اس کو، اور لوگوں نے 2013 میں ہمارے خلاف پہلی ریزنٹمنٹ شو کی. 2013 میں پہلی ریزنٹمنٹ شو کی کہ اردو اسپیکنگ علاقوں میں، اور وہ پیورلی انہوں نے جو سارا ڈرامہ دیکھا 5 سالوں میں، عجیب مذاق بنا رکھا ہے کہ رات میں حکومت چھوڑ رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں، اور 5 گھنٹے بھائی کی اسپیچ چل رہی ہے. اور وہ دیٹ ہیز، جب جتنا زیادہ وہ پردے میں رہنے دو والی پریس کانفرنس، اور وہ جھوم رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ان سب چیزوں نے ہمیں جو ہے وہ ڈیمیج کیا. ہمیں یہ غلطی، جب آپ غلطی کی بات، اس نے ہمیں ڈیمیج کیا. لیکن چونکہ کام اتنا زیادہ تھا، چیزیں تھیں، لوگ کور، لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی ایکسپوز ہوتے چلے گئے. 2013 میں پھر ہم چھوڑ کے چلے گئے. 2013 میں جب ہم چھوڑ کر گئے، یعنی اس کا امفانی چھوڑ کر گئے، آرگنائزیشن جو ہے اس طرح کی وہ نہیں رہی. اس کے بعد جب ہم 2016 میں آئے ہیں اور ہم نے اس اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے، تو پہلی دفعہ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی زندگی میں 9-0 کھلا ہوا تھا. الطاف حسین صاحب کی غلط کاموں کے اوپر کسی نے ڈائریکٹ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی ہے، اینڈ دیٹ واز اٹ. ہم نے جب پہلی دفعہ بات کی، لوگ ہم سے پھر جڑ گئے آ کے ہمارے ساتھ. سر آپ کراچی کی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو اپنا پارلیمانی لیڈر 1 سال کے بعد اس کا نام دیا ہے اور اب وہ ہوا ہے، تو جو جماعت انٹرنلی اتنے اس میں پھنسی بھی ہو اختلافات میں، تو وہ عوام کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیے کوئی اختلافات نہیں، اختلافات تو یہ والا سوال آپ کا بنتا ہے چیئرمین خالد مقبول صدیقی صاحب سے. آپ نے ان سے، چونکہ وہ ڈیسیجن میکر ہیں اس والی بات پہ، ہم تو اس وقت جو ہے وہ ہماری سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کی، ٹھیک ہے، اور ہم اپنی بساط سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اور میں ڈیفینیٹلی ان جو باتیں میں کمرے میں کرتا ہوں ان کے سامنے، وہ میں یہاں پر ابھی اس وقت آپ کے سامنے ڈیفینیٹلی نہیں کروں گا. لیکن آپ نے جو بات کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر آپ پانی تو نہیں دے سکتے، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ کچرا تو نہیں اٹھوا سکتے. نیشنل اسمبلی میں کیا کر سکتے ہیں آپ، کہ آپ ایسی قانون سازی کریں کہ جس سے اختیارات اور وسائل جو ہے وہ گلی کے آدمی کے پاس آ جائے.
یہ والا کام ایم کیو ایم نے کر لیا ہے. ہم نے 27ویں ترمیم، ہم 26ویں ترمیم میں یہ ڈلوانا چاہتے تھے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی کیونکہ ہمارا نمبر نہیں ہے. تو پی ایم ایل این سے اس حکومت میں جانے کے سے پہلے ہم نے پی ایم ایل این سے ایک ایم او یو سائن کیا، جو کہ پاکستان کی بڑی پارٹی ہے، حکمراں جماعت ہے، کہ وہ ہمارے اس امینڈمنٹ پہ آئینی ترمیم، ہم آئین میں وہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ سارا معاملہ حل ہو جائے، بار بار صوبائی اسمبلی کے پاس، صوبائی حکومتوں کے پاس ہمیں نہ جانا پڑے. ہم آئینی تو اور کیا ہے، میں عام لفظوں میں اگر آپ کے سامعین اور سننے والے دیکھنے والوں کو سمجھا سکوں کہ دیکھیں 48 ڈپارٹمنٹ ہیں، 48 جو کہ صوبائی حکومت سے نکل کر لوکل گورنمنٹ کے پاس آنے چاہیے. پانی کا ڈپارٹمنٹ ہے، سیوریج کا ڈپارٹمنٹ ہے، لینڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یوٹیلیٹیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، بلڈنگ کنٹرول ہے، سو آن اینڈ سو پارک اور روڈ انفراسٹرکچر، اور یہ تمام چیزیں، یہ 48 ڈپارٹ، یہ ہم نے کہا کہ بھئی اس کو آئین میں شامل لکھ دو آئین میں، تاکہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کو اپنی مرضی کی تشریح نہ کرنی پڑے. نمبر دوسرا مسئلہ ہے فنڈ کا. آپ این ایف سی ایوارڈ سے، ڈویزیبل پول سے پیسے لیتے ہیں اور وہ پیسہ آ کر صوبے کے وزیر اعلیٰ کے آفس میں پارک ہو جاتا ہے، وہاں سے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا. تو آپ این ایف سی ایوارڈ میں پیسے وفاق سے صوبوں کے پاس آ رہے ہیں، صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو پیسے جانے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے، جس کو آپ پی ایف سی ایوارڈ کہیں گے، آپ پروونشل فائنانس کمیشن. ہم نے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کا میکینزم اسی آئینی ترمیم میں ڈال دیا ہے کہ بھئی جب وفاق میرے صوبے کو، فور انسٹنس اس دفعہ، اس سال کی اگر بات کروں تو تقریباً 18,500 ارب روپے کا بجٹ ہے نا، 18 ٹریلین کا، تو اس میں سے 7,600 ارب روپے صوبوں کو جانے ہیں ڈویزیبل پول میں. اس 7,600 ارب روپے میں سے 1,800 ارب روپے میرے صوبے کے پاس آنا ہے، 1,800 بلین. اب اس 1,800 بلین روپیز جو ہے نا وہ صوبے کے تمام آرگنز کے لیے ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس 1,800 ارب روپے آئیں گے. اب یہ اس وزیر اعلیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کراچی کو 1 روپے دے یا 100 ارب روپے دے، وہ کشمور کو کتنا دے، وہ لاڑکانہ کو کتنا دے، وہ سکر کو کتنا دے. تو اس کی مرضی نہیں ہونی چاہیے. ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ایک میکینزم بن جائے، جو ڈسٹرکٹ کو ڈسٹریبیوٹ ہونے والے پیسے ہیں وہ مجھے وفاق سے ڈائریکٹ لاڑکانہ کو بھی ملے، کشمور کو بھی ملے، حیدرآباد کو بھی ملے، اور کراچی کو بھی ملے، اور پورے پاکستان کو ملے. ایگری ود یو، ایسے ہی ہونا چاہیے، اور اگر یہ آپ کروا لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا. اور مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی میں اختلافات ہیں کچھ؟ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کے خلاف احتجاج ہوا، پھر آپ کے خلاف بھی نعرے لگے، تو یہ کیا چل کیا رہا ہے سر پارٹی میں؟ دیکھیے پارٹی میں اختلافات تو نہیں ہیں، پارٹی جو ہے وہ لبرل ہو گئی ہے، پارٹی میں سوالات ہوتے ہیں. پارٹی میں آج کی پارٹی وہ الطاف حسین صاحب والی پارٹی تو ہے نہیں کہ بھئی آپ سوال نہیں کر سکتے، وہ رات کو دن بولیں گے، ہم دن بولتے تھے، وہ دن کو رات بولیں گے، ہم رات آج کی پارٹی میں، آج کے رینکس اینڈ فائل میں ہم کمرے کے اندر سوالات ہوتے ہیں. ایک ہی چیز کے کرنے کے 2 ڈفرینٹ ویوز ہو سکتے ہیں. کسی کا خیال ہے کہ بھائی اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، کسی کا خیال ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے کرنا چاہیے. اب یہ جو ڈفرینسز آف ویوز ہیں ایک ہی کام کے، یہ اختلافات نہیں ہیں، یہ ایک الگ الگ رائے ہے. اچھا ہونا یہ چاہیے، کہاں پر ایشو تھوڑا سا کہاں پر آ رہا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس اختلاف رائے کے اوپر کوئی ایک کنکلوسیو ڈیسیجن ہو جانا چاہیے، تو بات ختم ہو جائے گی. اب جب وہ لنگر آن ہوتا ہے نا، تو سر آپ سے کہا کیا جا رہا تھا جو آپ کے خلاف نعرے لگے؟ ریزن کیا تھا؟ مطلب اگر جمہوری پارٹی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بات ہوتی ہے، تو کارکنان کیا رہے ہیں؟ مطلب کیوں کامران ٹیسوری کے خلاف کیوں ہوا، آپ کے خلاف کیوں ہوا؟ کوئی بیسک مطالبہ تو ہوگا نا. دیکھیے جو کامران ٹیسوری صاحب کے خلاف، جو وہ پارٹی کے سی او سی کے ذمہ داران سارے ہیں جو اسی بلڈنگ میں کام کرتے ہیں، اور میں اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پر جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب کے خلاف کیوں، لیکن شاید اس کے بعد میں جب ہم نے جا کر معلومات کی اور چیزیں پتہ چلا تو پتہ چلا کہ بھائی کوئی ایک ورکنگ ڈسٹریبیوشن آف ورک کا کوئی وہ نکلا ہے سرکولر، اور وہ بغیر کنسلٹیشن کے نکلا ہے، اور وہ شاید ان کے جو لوگ سی او سی کے ذمہ داران تھے، پورے سارے جو لوگ اس وقت تھے، تو ان کو شاید یہ پتا چلا کہ بھئی یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ ورک ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. تو اب وہ نہیں لگانا چاہیے تھا، بڑی سرزنش کی گئی ہے کہ بھئی نہیں لگانا، کوئی بات ہے تو بات کریں. تو وہ ایک جو ہے وہ ہوئی، کسی نے اس کی جو ویڈیو بھی بنا رہا تھا وہ، جو آپ میری خلاف بات کریں، 11:30 بجے جب آفس ہمارا بند ہو گیا تو جو ہے وہ کچھ خواتین کہیں سے لا کر ان کو جو ہے وہ بینر پکڑا کر، بچے خواتین، تو وہ ابھی میں اس کی ڈیٹیل ہے میرے پاس تو پوری ہے، کمپلیٹ ہے،
شیئر کریں نا. نہیں ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا اٹس ٹو ارلی, اس کا ایک بڑا زبردست ٹائم آئے گا, اور اس ٹائم پہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوا, کیا ہوا, کہاں پلان ہوا. مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ پہلا سوال. اچھا پھر ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا بھائی, ان کو بتائیں گے ہم جب بھی بات کریں گے تو یہاں بات کریں گے انشاءاللہ. سر ایک خبر اور بھی ہے کہ آپ کے جو اختلافات ہیں پارٹی میں خالد مقبول صدیقی کے ساتھ, ابھی کوئی 3 کروڑ روپے پارٹی کے فنڈ سے کچھ غائب ہوئے ہیں, اس کو لے کر کوئی اختلافات آپ کے چل رہے ہیں, شاید اسی لیے آپ کی بن نہیں پا رہی. نہیں دیکھیں 3 کروڑ روپے تو کوئی حیثیت ہی رکھتے, بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے. میں آپ کو بالکل واضح طور پہ ایسا ہوا ہے نہیں, میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہوں کہ ہمارے اختلافات نہیں ہیں, لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ کیا آپ جہاں ہیں وہاں پر آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں بالکل بات کرتا ہوں. ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہے اس اسٹیٹس کو کے خلاف. بھائی میں آئی واز دا بگیسٹ بینیفیشری آف الطاف حسین صاحب, میں سب سے بڑا بینیفیشری تھا. مجھے انہوں نے سینیٹر بنوایا, مجھے انہوں نے ایم پی اے بنوایا, مجھے انہوں نے وزیر بنوایا, مجھے انہوں نے میئر بنوایا, مجھے انہوں نے ایم پی اے بنوایا. تو میں تو اس والی ایم کیو ایم کا سب سے بڑا بینیفیشری تھا. تو مجھے تو یہ بغاوت کرنی نہیں چاہیے تھی اگر اپنے حساب سے کہوں. لیکن نہیں بھائی, میری قوم کا بیڑا غرق ہو رہا تھا, وہ غلط لائن پہ جا رہے تھے, ان سے سوال نہیں ہو سکتا تھا. آج ہم نے 8 سالوں میں ایک جدوجہد کر کے ہم نے اس کو لبرلائز کیا ہے. تو یہاں بھی اگر آ کر کوئی یہ کہے کہ سوال نہیں ہو سکتا, تو سوری, سوال تو ہوگا, ہو رہا ہے اور ہوگا بھی. اب ہو کیا, ایشو کیا ہے, اصل میں عادت نہیں ہے نا, کیونکہ جب آپ کوئی چیز پہلی دفعہ کرتے ہیں, نئی چیز ہوتی ہے, تو اس کو سولو کرنے میں, اس کو ایکسیپٹ کرنے میں, اس ٹرینڈ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو ہم عادت ڈال دیں گے, خیر ہم عادت ڈال دیں گے, سوال سننے کی اور جواب دلوانے کی عادت ڈال دیں گے. چونکہ یہ ابھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ ہے, نئی چیز ہو رہی ہے. اختلاف تو کوئی نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, سوال ہے, سامنے بات ہوتی ہے, اور جو کہ کسی پرسنل یا پرسنالٹی کے نہ خلاف ہے نہ فیور میں ہے, خدا نخواستہ. نہ تو دیکھیں مصطفیٰ کمال اپنے سارے سوالوں میں اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے, نہ جو ہے وہ کوئی پرکس مانگ رہا ہے, نہ کوئی پریولیجز مانگ رہا ہے, نہ کوئی عہدہ مانگ رہا ہے, کچھ بھی نہیں مانگ رہا. میرے تو سوالات جو ہیں وہ, جو میری بات ہے, میری گفتگو ہے, وہ تو اجتماعی ہے, وہ تو کوس کے لیے ہے, وہ تو شہر کے لیے, پارٹی کے لیے, لوگوں کے لیے. اچھا میں کبھی ایسا ٹائم آئے آپ کسی سے پوچھیں تو میں تو اس کو کیمرے لگا کر سوالات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تو کیمرے لگا کر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں اگر اس کو بڑا لاجکلی اور جینوینلی اگر اس والی بات کو بہت ہی تحمل سے اگر سوچوں اور بات کروں آپ سے, تو دیکھیے آپ جیسے صحافیوں کے پاس جب چیز آتی ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ کوئی اختلاف ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی آپ کو ایسی خبریں اور آئیں گی سر, اسی لیے تو ہم نے اپنا پلیٹ فارم دیا نا. ایگزیکٹلی. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, چونکہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا, جب عادت ہو جائے گی سوال جواب کرنے کی, تو آپ کے لیے کوئی خبر ہی نہیں رہے گی. تو ہو کیا رہا ہے, ریئل کیا ہو رہا ہے, ریئل سوال جواب ہو رہے ہیں, اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان, سوال جواب ہو رہے ہیں. اچھا بھائی, جب آپ میٹنگ کرتے ہیں, کمرے میں بند کرتے ہیں, تو آپ گفتگو کرتے ہیں نا. بھئی ہم سینٹرل کیبنٹ کے لوگ ہیں, تو اگر ہم ہی جو ہے وہ صرف چائے پی کر اٹھ جائیں, تو پھر کارکن نے تو آ کر وہ باتیں نہیں کرنی نا, ہم نہیں کرنی والی. سر جب آپ میئر تھے, نو ڈاؤٹ شہر میں بہت کام کیا آپ نے, میں خود ذاتی طور پر اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, تعریف کرتا ہوں. مگر سر آپ بہت پاورفل آدمی تھے. ایک طرف آپ شہر کو بنا رہے تھے, دوسری طرف چائنا کٹنگ ہو رہی تھی, پارکوں پہ قبضے ہو رہے تھے, کارکنان کو, ساتھیوں کو انہی پارکوں پہ, گراؤنڈوں پہ گھر بنا کے دیے جا رہے تھے. آپ اس وقت خاموش کیوں تھے؟ نہیں ایسا بہت زیادہ شاید میرا نہیں خیال تھا. اگر آپ کی نالج میں تو تھا نا سر, جہاں نالج میں جو چیز آتی تھی, جہاں ہم اس کو روک سکتے تھے, ہم نے روکا بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں اس کے دوسری ایک آپ کو پکچر دوں. باغ ابن قاسم ہے, 40 سالوں سے انکروچ تھا. مجھے بھی 5 ایکڑ کی زمین کی آفر تھی وہاں پر. یہ باغ ابن قاسم 130 ایکڑ زمین, میں نے باقاعدہ فائرنگ ہوتی تھی وہاں پر, ہم اپنے پھر پورے سٹی گورنمنٹ کے سیکورٹی گارڈز کو جمع کر کے وہاں پر. تو 5 ایکڑ کی زمین پاکستان کی مہنگی ترین زمین تھی. وہ گوڈاؤنز بنے ہوئے تھے وہاں, ویئر ہاؤسز بنے ہوئے تھے, وہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا. یہ آپ نالا جو ہے آپ کا, یہ بورڈ بیسن والا جو نالا ہے, اس میں جو اس کی انکروچمنٹ ساری, یہ آپ جہاں آپ کا آفس ہے, یہ کڈنی کیا کہتے ہیں اس کو, جھیل پارک. سر انکروچمنٹ ایک الگ بات ہے, میں جو پارکوں پہ چائنا کٹنگ ہو کے گھر بنے, میں ان کی بات کروں. نہیں, پارکوں پہ چائنا کٹنگ میرے زمانے میں جو ہے وہ, میرا نہیں خیال ہے کہ جو ہے وہ پارکوں پہ چائنا کٹنگ اس طرح سے آفیشلی اور بڑی کھلم کھلا یہ والا کام ہوا ہو. جہاں
میری نالج، میری گرفت میں اور میری نوٹس میں چیزیں آئی ہیں، وہ وہاں پر وہ رکی ہیں، اور میرا نہیں خیال ہے کہ میری پرمیشن سے کوئی چیز جو ہے وہاں پہ ہوئی ہوگی. تو الطاف حسین اس میں براہ راست شامل تھے آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ نے مجھے کوئی کہا ہو کبھی کہ بھائی جو ہے وہ چائنا کٹنگ کرنی ہے یا یہ والا کام کرنا ہے سارا. وہ کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں اور سارا ہے. اب اس کو میں تو ابھی نہیں ہے، وہ لوگ ابھی نہ پاکستان میں ہیں، نہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، نہ پارٹی میں موجود ہیں، تو میں اس کو اس وقت تو نہیں لوں گا نام، اور میں اس کو جانے دوں گا اس والی بات کو. سر آپ نے ابھی ایک انٹرویو دیا ریسنٹلی ایک خاتون اینکر کو، تو اس میں آپ نے کہا کہ ایک قصہ سنایا کہ آپ نے الطاف حسین صاحب کے پاؤں پکڑے. ایک آپ ہی کی پارٹی کے سابق رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ سٹوری ٹیلنگ کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا، اور بھی لوگ تھے، وہ کہانی کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کمرے میں اور بھی لوگ تھے، آپ اکیلے نہیں تھے. لوگوں کے کہنے پہ تو جو ہے وہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ لوگ تو میرے لیے بہت سی ساری چیزیں کہتے ہیں. اور یہ والی بات جو آپ جس ایپیسوڈ کی بات کرو، یہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں 100% سچ کہہ رہا ہوں، 100% سچ کہہ رہا ہوں. اور میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی. میں انیس قائم خانی صاحب، عشرت العباد اور فاروق ستار، میں نے انیشیٹ کیا. انیس قائم خانی کے پاس گیا، ان کی رات کی دیکھ کر ہم تنگ آ چکے تھے. اس کے بعد ہم گئے یہاں سے بغیر بتائے. وہاں سے ہمارے ساتھ انیس ایڈوکیٹ اور ایم انور جو ہے وہ آن بورڈ تھے. ہم نے ان سے پوچھا کس دن ان کو آنا ہے آفس. روزانہ وہ آتے نہیں تھے. پتہ چلا 2 دن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک میگزین کے رپورٹر کو انہوں نے انٹرویو دینے کے لیے آنا تھا. ہم 2 دن پہلے وہاں پہنچے، ہم 2 دن وہاں چھپ کر رہے. اصل میں جو لوگوں سے آپ بات ہو سکتا ہے کہ وہ اس کیلیبر کے ہی نہیں ہوں، کہ وہ اس کیٹیگری میں آتے ہوں کہ جہاں پر ان کو ہونا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ خود موجود نہیں ہے تو ان سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بتائیں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. تو میں تو نام لے رہا ہوں نا. انور صاحب بیچارے دنیا سے چلے گئے، انیس ایڈوکیٹ تو ابھی اس وقت موجود ہیں اور وہاں کی پوری رابطہ کمیٹی. تو عشرت العباد، میں عشرت العباد، گورنر اور فاروق ستار اور انیس قائم خانی ہم گئے. ہم جا کر 2 دن وہاں پر بغیر بتائے رہے. جس دن اس اینکر نے آنا تھا، ہمیں اندر سے ہماری کمیونیکیشن تھی انیس ایڈوکیٹ اور ایم انور صاحب سے. کیونکہ اچھا وجہ کیا تھی ساری چیزوں کی؟ ہم الطاف حسین صاحب کو پہلے سے الرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو پہلے سے یہ بتانے نہیں چاہتے تھے کہ ہم کیوں آ رہے ہیں. یہ وجہ تھی. اس کو سیکریٹ رکھ کر کے ان کو اگر ہم نے ان کو بتا دیتے تو وہ پھر اپنا دماغ بنا چکا، تو ہمیں پہلے ہم پر اٹیک کر چکے ہوتے کوئی نہ کوئی کاؤنٹر. تو ہم نے ان کو یہ والا موقع نہیں دینا تھا. اور بات یہی تھی ساری کہ وہ رات میں 2 بجے 2:30 بجے نشے میں دھت جو ہے وہ آ جاتے تھے ٹی وی پر، اور ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی تھی یہاں پر. اور ہم جب گھر آتے تھے تو پتہ چلتا کہ بھائی ٹی وی کھولو، آدھی اسکرین پہ وہ ہیں، آدھی اسکرین پہ جس کو گالی بک رہے ہوتے تھے وہ آ کے اسکرین پہ ان کو گالی بک رہا ہوتا تھا. میں نام بھی نہیں لینا چاہتا کس کی بات کر رہا ہوں، میں بتا بھی دوں گا. خیر اینی ویز، ہم جب وہاں گئے انٹر ہوئے، جب وہ رپورٹر نیچے اترا ہم انٹر ہوئے، تو پوری رابطہ کمیٹی تھی وہاں پہ، ہال میں کھڑے تھے وہ سارے. یہ لوگ بھی سارے موجود تھے جو ہمارے ساتھ گئے. تو I was the one، میں بول رہا ہوں I was the one، نو ہمیں سب کے کاٹو تو خون نہیں. I was the one who went to him، اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا. انہوں نے بولا اوئے بدماش تم خیریت؟ He was shocked to see me، کیونکہ ہم تو کبھی بغیر بتائے گئے نہیں نا. میں نے ان کا ایسا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بھائی بات کرنی ہے آپ سے، اور میں ان کو لے کے ان کے کمرے کی طرف چلتا چلا گیا. I was alone، میں بالکل بول رہا ہوں اکیلے. یہ سب لوگ، کیونکہ وہاں پر ان کا ایک کمرہ الگ ہے اور یہ ہال ہے جہاں پر کہ میں بات کروں، جہاں پر رابطہ کمیٹی بیٹھتی تھی وہاں پہ. تو یہاں والے اور سب خاموش، کسی نے کوئی بات نہیں کی، سب وہیں کھڑے رہ گئے. سب کو پتا تھا ہونے کیا والا ہے، اور میں ان کو اکیلے کمرے میں لے کر گیا ہوں. ٹھیک ہے چلیں، یعنی وہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں. ان کو کمرے میں اکیلے لے کر گیا ہوں. ان کو میں نے صوفے پہ بٹھایا، میں نیچے بیٹھ گیا. 5 سے 7 منٹ جو ہے وہ یہ سارا سین چلا. میں نے کہی بھی ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں نے ٹانگ پیر پکڑے ان کی، اور میں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ سب چیزیں چھوڑنی ہے. ہی گاٹ ایموشنل. وہ بھی بھائی الطاف حسین صاحب تو زندہ ہے نا، میں تو ان کو کہہ رہا ہوں. اینی ساری چیزوں میں جب یہ 5 سے 7 منٹ کے بعد یہ باہر والوں نے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اندر سے جو ہے وہ چیخنے چلانے کی آواز آئے گی. میں اپنے بچوں کو یہ بول کر گیا تھا کہ بھائی اگر مجھے وہاں نہیں مارا انہوں نے، اگر میں بچ گیا تو پاکستان نہیں آ پاؤں گا جو میں کرنے جا رہا ہوں.
تو کہیں اگر میں بچ گیا تو جس دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ کہوں تو وہاں جانا, یہ تک کی تیاری کر کے گئے. جب انہوں نے دیکھا وہاں پہ کہ بھائی اندر سے اس طرح کی, تو کسی نے ہلکی سے دروازہ کھول کر جھانک کر دیکھا کہ سین کیا چل رہا ہے, تو وہ انہوں نے دیکھا بھی تو بڑا ایموشنل سین چل رہا ہے, تو دین پھر ایوریبڈی گاٹ ان, سب لوگ پھر اندر آ گئے. یعنی آپ اپنے بیان پر سٹینڈ کریں. ہاں ہاں. ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کراچی کی زمینیں چھین کر اس پر قبضہ کر کے, کیس بھی چلا, کوئی وہ بات نہیں ہے, تو یہ الزام ہے. آپ بحریہ ٹاؤن میں آپ نے ملازمت بھی کی, ملک ریاض صاحب آپ کے سابق باس ہیں, اور ابھی اسٹیبلشمنٹ اور ملک ریاض صاحب کی ایسے لگتا ہے کہ نہیں بن پا رہی, تو آپ اس وقت کس کے ساتھ ہیں, ملک ریاض کے ساتھ کھڑے ہیں یا ریاست کے ساتھ؟ نہیں, میں تو جو وہ یہاں پہ نا میں ریاست کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں. آپ جو بات کریں تو میرا کوئی فرق تھوڑی ہے, یا میں نے کوئی اس میں آپ کو پارٹی تھوڑی بنانی ہے. بھائی جب میں ملک ریاض صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا تو بالکل میں ملک ریاض صاحب کے ساتھ اپنی ایمانداری کے ساتھ, جو میرا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام تھا, حلال کی روزی کما رہا تھا. میں 9 to 5 میں نوکری کر رہا تھا. مجھے میرے لیول کے آدمی کو کوئی یوسی ناظم بھی بن جاتا ہے نا ایک دفعہ, تو نوکری نہیں کرتا. مصطفیٰ کمال ایم پی رہا, وزیر رہا, میئر رہا, سینیٹر تھا, تو چھوڑ کر جا کر اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے نوکری کرا. تو دیٹ اٹ سیلف جو ہے نا, وہ پتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے حرام نہیں کمایا, اور وہ میں نے. اب وہ میں نے نوکری جب آپ کر رہے ہیں کسی کی, تو میں لوئل ہوں اس کے ساتھ, اور میں اس کی انفراسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا. جہاں تک ابھی کی بات ہے تو یہ لڑائی ریاست کی پہلے بھی ہو چکی ہے, پھر صلح ہو جاتی ہے, پھر آج لڑائی ہو رہی ہے, کل صلح. تو میں تو بھی ہم نو بڈی, میں تو میرا ان سے واسطہ نہیں ہے, تعلق نہیں. میں نے 8 سال پہلے 2016 میں ان کو ریزائن کر کے وہاں سے چھوڑ کر آ گیا. اس کے بعد سے میرا ان سے تعلق نہیں ہے. ابھی تو میں یہاں پر پاکستان میں جب سے ہوں 2016 سے, اس کے بعد تو میرا ان سے, جب میں تھا تو میں تھا بالکل ان کے پاس وہاں پہ. تو مصطفیٰ کمال کوئی مطلب ٹرمپ کارڈ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ ادھر سے بھی قریب ہیں, ادھر سے بھی قریب ہیں. نہیں, میں ان سے قریب نہیں, میں نہ ان سے قریب ہوں یہاں والوں سے. میں تو اس میں یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک نان اینٹی ہوں. میرا تو کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اور میں ملک ریاض صاحب, میں آپ کو بتاؤں, میں ان کا میں سمپیتائزر ہوں. میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے ان کی ڈیولپمنٹ کو دیکھا ہے, لک آفٹر کیا ہے. اور آج کیا معاملات ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا, کیونکہ میں ڈے ٹو ڈے تو ان سے وہ نہیں ہوں, انٹریکشن نہیں ہے میرا کہ بھائی کیا معاملات ہیں, کیا ساری چیزیں ہوئی ہیں, اور کس چیز پہ جو ہے وہ بات خراب ہوئی ہے. تو مجھے آئی ایم ناٹ پریویو ٹو دوز انفارمیشن کہ جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے ہیں. جو کیس ہے القادر یونیورسٹی کا, اس میں آپ کے خیال میں ملک ریاض صاحب گلٹی بنتے ہیں کسی نہ کسی طرح؟ آپ کے خیال میں کون قصوروار ہے اس میں؟ تو بھائی جس نے زمین لی ہے وہ قصوروار ہے, جس نے جو ہے وہ پیسے وہاں سے منگوائے ہیں اور جو ہے وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں ڈلوانے کے بجائے جو اگر ان کو دوسرے اکاؤنٹ میں ڈلوائے, جو وزیر جس نے لفافہ نہیں کھولا وہ قصوروار ہے. اور ڈیفینیٹلی ساری باتوں کا جواب تو جو ہے وہ کسی لائر کے پاس, کسی اس آدمی کے پاس جس کے پاس ساری فائلیں موجود ہوں. دیکھیں ہم نے تو آپ جیسے لوگوں سے ٹی وی سے اور اخبار پڑھ کے اور میڈیا پڑھ کے, میرے سامنے تو کوئی فائل نہیں آئی نا, تو میں نے تو ان سے گریسپ کیا سارا. تو اب تک کی بات تو یہ لگتی ہے کہ بھائی ایک بند لفافہ آیا, اس کو جو ہے وہ کیبنٹ میں دکھائے بغیر, اور وہ جب ان کے کیبنٹ کے اپنے وزراء جو کہ ان کے وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لفافہ نہیں دیکھا, تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ تو سر آپ کے خیال میں یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں یا کرپشن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بھائی کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو سر کرپٹ پریکٹسز یہ ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کو مالی فائدہ نہ ہو, مگر آپ نے غلط وے استعمال کیا اور حق کچھ حاصل کر لیا. کرپشن وہ ہے کہ آپ نے مالی طور پر فائدہ اٹھایا, اس کو اپنی ذات پہ استعمال کیا. آپ کے خیال میں؟ کیونکہ پی ٹی آئی والے یہ نیریٹو رکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر کیا بھی تو مالی فائدہ کیا ہوا, اور پی ٹی آئی آپ کی اوپوننٹ ہے, تو اس لیے میں اس پہ آپ کا جواب چاہ رہا ہوں. نہیں دیکھیے, جب آپ جو ہے وہ اس لیول پہ ہوتے ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں, تو آپ کو ان دونوں میں سے کسی کی اجازت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں, میرا سے یہ کہنا ہے کہ اگر القادر ٹرسٹ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے نا, یہ آپ اس کو بیک گراؤنڈ دیکھیں. بھائی آپ جو ہے وہ صوفیزم پھیلانے کے لیے آپ نے ایک القادر یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں, کتنا بڑا ویژن ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, یہی ہے نا؟ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی بیک گراؤنڈ میں. ہاں. اس کے ٹرسٹی کون ہے؟ فراگوگی. فراگوگی جو ہیں وہ صوفیزم پھیلائیں گی. فراگوگی جو ہے وہ جو گھڑی لے جا کر بیچ رہی ہیں, جو منی لانڈرنگ کر رہی ہیں, وہ جو ہے وہ القادر اور کون, زلفی بخاری مرشد. اور تو آپ امیجن کریں کہ کس نام پہ کام ہو رہا ہے, کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کام ہو رہا ہے کہ صوفیزم پھیلایا جائے. تو یہاں پر بڑی ڈائیکاٹمی ہے. میں دیکھیں, میں عمران خان صاحب کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کرتا, لیکن جو آگے کا فیبرک ہے نا پورا,
وہ بہت بڑے کوشچن مارک. اور پھر جو خاتون اول ایکس خاتون اول صاحبہ ہیں, جو ان کی آڈیوز, مجھے تو نہیں پتا بہت ساری چیزوں کا, جو میں ان کی آڈیوز سن چکا ہوں ٹی وی پہ, آپ جیسے لوگ چلا چکے ہیں, دکھا چکے ہیں, کہ جب وہ اپنے امپلائیز کو, اپنے گھر کے کام کرنے والوں کو ڈانٹ رہی ہیں کہ بھائی گفٹ کی تصویر کیوں کھینچی, اس کا ریکارڈ کیوں رکھا, اور اس کو اور جو وہ زلفی بخاری صاحب سے ان کی جو ہے وہ گفتگو ہے جو ٹی وی وہ جو چل رہی ہے کہ وہ مرشد والی اور جو ہے وہ پیر والی اور ساری, وہ کہیں سے بھی کوئی جو ہے نا کوئی بہت اچھی گفتگو یا اچھی شخصیت کو پورٹرے نہیں کرتی نا, کسی اچھے انسان کو پورٹرے نہیں کرتی, اور وہ اس کی جو ہے مین چیف ٹرسٹی ہے نا ان ساری چیزوں کی. تو اس پہ میرا ڈیفینیٹلی پھر جو شکوک و شبہات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنے بڑے نام پر یہ کام شروع کیا ہے. میں عمران خان کی انٹینشن کو کوسچن نہیں کرتا, لیکن عمران خان کے بعد جو 3 نام ہیں وہ جو ہے وہ پیرنی صاحبہ ہیں, فرا گوگی ہیں, اور جو ہے وہ زلفی بخاری ہیں. اب انہوں نے اگر صوفیزم پھیلانا ہے پاکستان میں, یہ اس کے پیٹرن چیف ہیں, تو میں کہتا ہوں پھر ہمیں بے دینی رہنے دیں, پھر تھوڑا سا دین ہمارا کم ہی رکھیں. ابھی سر جو ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا مرجر ہوا, اس سے پہلے آپ کی کوئی باجوہ صاحب سے اکیلے میں ملاقات ہوئی؟ میری باجوہ سے زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اکیلے میں؟ کبھی اکیلے کیا, میری مجمع میں بھی شاید کسی شادی میں جو ہے وہ ایک کور کمانڈر صاحب یہاں پہ کراچی کے تھے, میں ان کی بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی تو گئے ہوئے تھے. تو زندگی میں ایک دفعہ میں نے ہماری صرف باجوہ صاحب سے ایسی سلام دعا ہوئی ہے بس, اس کے علاوہ بلکہ پتہ نہیں یاد بھی ان کو میری باجوہ صاحب سے زندگی میں کبھی ملاقات نہیں. ٹھیک ہے, یعنی مرجر میں ان کا کوئی نہیں, ہماری کبھی ملاقات ہی, کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہماری. اچھا سر, کراچی والے آج کل ایک نئی مشکل میں, ڈمپر جو ہے کچل رہے ہیں شہریوں کو, درجنوں شہری جو ہے وہ جان سے جا چکے ہیں. آفاق احمد اس کے اوپر بولے, جیل میں ہیں, تو آپ لوگ اس کے اوپر آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ آپ کیا آپ نے رپورٹنگ نہیں, ہم نے اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ وہ نہیں آتے نا. اچھا, آپ کو فرنٹ فٹ, آپ کو ہماری آواز اس وقت لگے گی جب ہم ڈمپر جلانے کی بات کریں. میں ڈمپر جلانے کی بات کبھی نہیں کروں گا. آپ کو میری آواز فرنٹ فٹ پہ اس وقت لگے گی جب میں بولوں گا یہ جو ہے وہ پختون مہاجروں کو مار رہے ہیں. میں کبھی بھی یہ والی بات نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ میری قوم کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے, اور یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. ڈمپر چلانے والا اگر کسی کو کچل رہا ہے, وہ ڈمپر چلانے والے کا اور کچلے جانے والے معصوم شہید ہے, اور ڈمپر چلانے والا جو ہے وہ بغیر رنگ, نسل, زبان, مسلک, مذہب کے وہ ظالم ہے, وہ قانون توڑ رہا ہے, وہ لا توڑ رہا ہے, وہ مجرم ہے, وہ ہر کچھ ہے. آپ اس کی بات کریں. ہم جو اس کو دیکھیں, ہم نے اس کے اوپر بڑی قربانی دی ہے اس شہر میں, یہی تو سارا مسئلہ تھا. یہی تو بھئی ہم لگ گئے, ایک زمانہ تھا علاقوں میں ہتھیار پکڑ کے ڈیوٹیاں دی جاتی تھیں, کیا بھئی فلاں محلہ جو ہے فلاں محلے پہ حملہ کر دے گا. او بھئی جوان, جس لڑکے کو صبح اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, صبح کام پہ جانا ہے, اس کو ہتھیار پکڑا کے رات کو کھڑا کر دیا, پوری نسل تباہ برباد. میں بھی یہ والا کام, میں بالکل یہ والا کام نہیں کروں گا اپنی قوم کے لیے, اپنے اس شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے. ہم نے تو اس فیبرک کو چینج کیا. یس, جو قانون توڑ رہا ہے اس کو ہر حال میں گرفت میں آنا چاہیے, چونکہ اس والی بات میں چسکا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا آئٹم سانگ نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نا فلیئر اپ قسم کی آگ لگانے والی بات نہیں ہے. یہ بات جو وہ جاتی ہے اور انہٹ جاتی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو پاپولر, اگر لوگوں کو مروا کر, لوگوں کو لڑوا کر اگر مجھے پاپولر ہونا ہے, مجھے پھر نہیں ہونا پاپولر. مجھے سے ہاں میں نے پختونوں ڈمپر والوں سے میں نے بات کی, میں ٹی وی پہ تو نہیں آیا, ان کے ایک آدمی سے بات کی. میں نے کہا بھائی تم اپنے لوگوں, آپ جو روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے اندر کے کلپریٹس کو نکالو نا. آپ بولو کہ بھئی یہ 4 آدمی ہمارے پاس غلط ہیں, اور پھر اس طرح ہم نے بات کی اپنے کہ بھئی آپ اس کو جو ہے وہ مہاجروں کو اور پختونوں کا مسئلہ نہ بنائیں. اقبال محسود نے ویڈیو جاری کیا کہ بھئی یہ بالکل جو شہید ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو اتفاق ہے سارے جو ہے وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں بیچارے, جو اس میں سارے اردو بولنے والے ہیں, اس شہر کے لوگ ہیں, بالکل ظلم ہوا ہے. اور اس کا پھر لیکن اس کی ذمہ دار کون ہے بھئی؟ کون ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ کون ان کو روڈ پہ ان کی فٹنس چیک کر رہا ہے؟ کون اس کو پروونشل گورنمنٹ, صوبائی حکومت, پولیس ہے, وہ کہاں ہے؟ اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے نا. اس کی ذمہ داری ہے شہریوں کی جان اور مال کی تحفظ کرنا. جب قانون اپنے اوپر کر لے گا تو میں نے اس کو بالکل میں نے ویڈیو بیان جاری کیا اور میں نے بات کی اس والی بات پہ, آپ نے اس کو دیکھا ہوگا. بالکل یہ مہاجروں کا اور پختونوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. سر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آفاق احمد
کی رہائی سے متعلق فاروق بھائی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہیں رہا ہونا چاہیے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنی ویڈیو بیان میں یہ والی بات پہلے کی ہے، یہ والی بات اس سے جس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے یہ والی بات کی ہے کہ بھائی اگر ان کے اوپر جب جرم ثابت جب ہو جائے آپ ان کو بیل دے دیں، ان کو بیل دیں، اور جب ان پہ جرم ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جلایا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ قانونی کارروائی کریں. ابھی تو ان پہ جرم ثابت نہیں ہوا، ایف آئی آر کٹی ہے آپ نے، تو یہ تو میں نے بات کی ہے، یہ والی بات کی ہے، تو اس میں تو کوئی دہرانے والی بات نہیں ہے. کیا مستقبل میں کبھی آفاق احمد سے اتحاد ہو سکتا ہے آپ کا؟ نہیں، یہ تو ڈفرینٹ بات ہے نا، یہ تو مطلب اس سے تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ذکر چل رہا تھا تو میں نے کہا یہ نہیں، سیاست تو جو ہے وہ ابھی پتہ نہیں کیا حالات رہتے ہیں، کیا سیاسی آگے کا مرجر سے پہلے ان سے رابطہ ہوا تھا؟ نہیں، ہماری جو ہے وہ کبھی آفاق احمد صاحب سے ایک آدھ دفعہ ایسی الیکس ہوئی ہے، لیکن ہمارا کوئی رابطہ کوئی پراپر ہمارا کوئی آفیشیل رابطہ نہیں ہوا ہمارا. ان کے لوگوں سے رہی ہماری بات چیت، ان کے سینٹرل کیبنٹ کے لوگوں سے ہماری جو ہے وہ بیٹھک بھی رہی ہے، بات چیت بھی رہی ہے. ہمارے یہاں جب ہمارا ایک ساتھی شہید ہوا تھا لانڈی کے الیکشن میں، جب ہمارے کیمپ پر فائرنگ ہوئی تھی تو ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ہمارے پاس تعزیت کرنے کے لیے. پھر اس کے جنازے میں، جو ہمارے ساتھی کے جنازے میں آفاق احمد صاحب بھی آئے تھے، سلام دعا لیکس ہوئی تھی، اس کے علاوہ ہماری بات چیت نہیں ہوئی. مرجر کے بعد سے عامر خان پارٹی سے کیوں سائڈ لائن ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اور انیس قائم خانی صاحب کے کچھ اختلافات ہیں اور شاید آپ لوگوں کی شرط تھی کہ ان کو سائڈ لائن پہ کیا جائے گا، ان کے رول کو کم کیا جائے گا، پھر ہم مرجر کی طرف بڑھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ عامر بھائی سے ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں. وہ ہمارے آنے سے پہلے سے وہ جو ہے وہ کم ان کی انوالومنٹ تھی ایم کیو ایم میں. انیس بھائی کے میرے کوئی اختلافات نہیں ہیں عامر بھائی سے. اور یہ چیئرمین خالد محمود صدیقی صاحب اس کا جو ہے وہ جواب صحیح دے پائیں گے اور دیں گے. ہمارے کسی سے ہم نے کوئی کسی کے لیے شرط، میں آپ کو بالکل آفیشیلی آپ کے سامنے آپ کے لیے اگر عامر بھائی سن بھی رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے کہنا چاہتے ہیں ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں، ہماری کوئی شرط نہیں. کوئی اگر آپ کو بول رہا ہے، میں بالکل جو ہے وہ آپ مجھے بولیں، جہاں بھی بولیں گے میں آپ کو آ کر خود بیٹھ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی پروپیگنڈا کر سکتا ہے، کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن عامر بھائی کے اختلافات مجھ سے نہیں ہیں، انیس بھائی سے نہیں ہیں، اور ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے عامر، اور ہم نے کوئی شرط خدا نخواستہ اس طرح کی نہیں لگائی. دیکھیں نا، جب میں آیا ہوں وہاں پر تو وسیم اختر صاحب وہاں پر موجود تھے، خواجہ اظہار صاحب موجود تھے، تو ہم تو بھائی ان کے خلاف ہی، یہ ہمارے خلاف بات کرتے تھے پی ایس پی میں. تو ہم نے جب مرجر ہی کر رہے ہیں تو بھئی اب مرجر کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ بھئی 4 لوگ وہ نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے 4 لوگ نہیں. یہ ہم نے نہیں کیا یہ والا کام. ہم نے کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بھئی میں پہلے غلط بات کر رہا تھا یا وہ، بھئی ہم وہ اس وقت جب ہم بات کر رہے تھے میں ساری باتوں کو اون کرتا ہوں. آج جو ہم نے مرجر کا فیصلہ کیا، میں نے بھی آج اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. ڈیفینیٹلی ہمارے اس اختلاف سے، اس اسپلٹ سے ڈیفینیٹلی جو ہے دوسری پارٹیز کو فائدہ ہو رہا تھا، لوگ الگ الگ بٹے ہوئے تھے. ہم نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی. کہیں سے بھی میں آپ کے ریکو، اچھا ہوا آپ نے یہ والی بات کی ہے. آپ نے ایک نام لیا ہے، عامر بھائی کا نام لیا ہے. میں جتنے لوگ پارٹی میں لوگ ہیں میں سب کو یہ بولنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو یہ کوئی بولتا ہے جا کر یا کوئی مغالتا ہے کہ جی ہماری کوئی، بالکل ہماری کوئی نہ شرط تھی خدا نخواستہ، نہ ہے، نہ ہمیں کسی سے کوئی گلہ ہے، نہ اختلاف ہے. بالکل ہماری وجہ سے کوئی نہ جو ہے وہ چھوڑے پارٹی، نہ بیٹھے، نہ ساری چیزیں کریں. آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی ہوگا، مجھے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اگر کوئی بات ہے تو بھئی چیئرمین سے کوئی بات ہے تو بھئی وہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے. میرا اس میں، وہ اس سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہوگا اور چلتا چلا آ رہا ہے، اس میں ہماری ذات کا کوئی عمل دخل نہیں. حماد صدیقی صاحب کہاں ہیں سر، کچھ پتا ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی تک تو مجھے نہیں پتا، ہم کوشش کر رہے ہیں معلوم کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی ملاقات، کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیا ان کو وہ بھی لاپتہ افراد میں ہیں؟ آپ ماشاءاللہ لاپتہ لوگوں کے لیے اتنی آواز اٹھاتے ہیں. اٹھاتے ہیں نا ان کے لیے بھی آواز. آپ کو کیسے پتا کہ ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ تو سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، کہاں ہے پھر؟ نہیں تو اگر ہمیں ریاست نے بتایا، اگر ہمیں نہیں، ہمیں لاپتہ، دیکھیں یہ تو آپ کو میں بہت ساری چیزوں کا جواب اس لیے نہیں دوں گا. آفیشیل ان کا کوئی وہ نہیں ہے نا، دیکھیں گرفتار ہیں نہیں ہے، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، جبھی تو لاپتہ کہتے ہیں ان کو. تو اسی لیے سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا کافی ورک آؤٹ ہے نا. اگر پتہ، ہاں اس کو میں بتا دوں، دیکھیں اگر پتہ ہی ہو جاتا تو پھر لاپتہ تھوڑی ہوتا ہے. اگر کسی کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہے تو وہ لاپتہ نہیں کہلاتا نا. سر جیسے ایک لسٹ بنتی ہے نا کہ یہ لاپتہ لوگ ہیں، ریاست کے سامنے پیش کی، کیا کبھی ان کے متعلق بھی بات ہوئی کہ بھئی یہ کہاں ہے؟ بھائی میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کر بات کر چکا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بند کمرے میں بات نہیں کرتا ہوں گا؟ میں بالکل ٹی وی پہ بیٹھ کر جب بات کر چکا ہوں عماد صدیقی کی، تو میں تو بند کمرے میں بات کرتا ہوں، لیکن آج تک ہمیں نہیں پتا کہ کہاں ہے. اور اس کا ایک میکینزم دیکھیے، سمجھ لیجئے، یہ اس کو
اگر ہم یہ بہت زیادہ آپ سے یہ والی بات کریں گے نا تو میرے آج 116 لوگ آج بھی لاپتہ ہیں, 107 لوگ آج بھی لاپتہ ہیں. میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ 835 لاپتہ لوگ ریاست سے جو بازیاب ہوئے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایدی سینٹر میں تھے یہ سارے, یا چھیپا صاحب کے پاس تھے؟ کیا آپ نے آج تک کوئی ایک تصویر میری ان کے ساتھ دیکھی ہے؟ کیا میری کوئی ایک پریس ٹاک دیکھی ہے؟ کیا میں نے کوئی ایک وی لاگ بنایا نہیں بنایا. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھیں, میں کہیں سے بھی 107 جو اور لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو جپٹائز نہیں کرنا چاہتا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیریس ایشو ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو, بہت زیادہ بات ڈیفینیٹلی نہ ہونی چاہیے اور نہ کرنی چاہیے. اس لیے یہ تو جس سے بات ہو رہی ہے اس کو پتا ہے, جو بات کر رہا ہے اس کو پتا ہے. تو میں نے اس کو بہت, کیونکہ ریاست بھی میری ہے, یہ لوگ بھی میرے ہیں, ہم کیا بات کر رہے ہیں وہ بات ٹی وی پہ, میڈیا پہ ہو نہیں سکتی. اور اللہ کا شکر ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی کی سکسیس سٹوری اگر کہیں پر ہے نا تو اس پورے پاکستان میں, کراچی میں, یہاں پر محاذ تھا کھلا ہوا 26 سالوں سے رو کا, کہ آپ کشمیر میں کچھ ہوتا تھا تو 10 لوگ یہاں کراچی میں مرتے تھے. اور یہ تو اب اوپن ہے نا کہ بھئی رو نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی گولی چلائے بغیر یہ شہر جو ہے وہ رو کے تسلط سے باہر نکلا, اس میں ہمارا رول ہے. اچھا سر, جب آپ پی ایس پی میں تھے تو نو ڈاؤٹ آپ لاپتہ افراد کی بہت بات کرتے تھے. ابھی یہ جو 107 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, کیا اس معاملے کو لے کر ابھی محسن نقوی صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے, کچھ کہا گیا آپ سے؟ جی, ہمیں جو ہماری محسن نقوی صاحب سے کو ہم نے لسٹ دی تھی, چونکہ وزیر داخلہ ہیں وہ, میں نے نہیں دی تھی, میں اکیلے. ہماری میٹنگ خالد مقبول صاحب, میں اور فاروق ستار صاحب اس میٹنگ میں تھے, اور ہم نے اس کو جو ہے وہ ان کو یہ لسٹ جو ہے وہ اپنے ہم سب کو دیتے ہیں. تو کیا جواب آیا سر؟ کچھ جواب کچھ اچھا نہیں آیا مجھے لگ رہا ہے. کیا جواب آیا؟ نہیں, جواب تو خیر میں آپ کو نہیں یہاں پہ شیئر کروں گا کہ کیا اگر کرنا چاہیں, اٹس اپ ٹو یو. اگر سیکرٹ ہے تو مجھے کوئی نہیں, سیکرٹ نہیں, ہم اس پہ کوششیں جاری ہیں. ہم جو ہے وہ یہ تو ہوتی ہے, بات چلتی رہتی ہے, چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جب بھی میں نے کہا نا, ہم نے کبھی آج تک اس کی ڈیٹیلنگ جو ہے کبھی, یہ 835 لوگ آئے نا, امید رکھیں کہ ماشاءاللہ خیر خیریت سے. مجھے تو بہت ساری امیدیں الحمدللہ, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے ان لوگوں کو زندگی دی. کیونکہ دیکھیں, ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو 835 لوگ آئے ہیں نا, اس میں سے ایک بھی مس کیریج نہیں ہوا, ایک آدمی نے بھی غلط رستہ اختیار نہیں کیا. ریاست پہلے یہ 835 لوگ اکٹھے نہیں آ گئے, 2 4 6 کر کے اس طرح کر گئے. اور ریاست نے بھی اس کو جو ہے نا واچ کیا ہے بیٹھ کر, کہ آیا کہ لوگوں نے اپنا طور طریقہ بدلا نہیں. آج جو یہ شہر میں امن ہے نا, یہ انہی لوگوں کی وجہ سے. کہ دیکھیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس شہر میں نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا رکھا تھا. الطاف حسین صاحب کی جب آپ کہتے ہیں نا, آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ الطاف حسین صاحب کے ایک کال پہ, ایک اشارے پہ شہر بند ہوتا تھا, ایک اشارے پہ شہر کھلتا تھا, تو کیا وہ خود آتے تھے شہر بند کرانے کے لیے؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, خود تو نہیں آتے تھے. وہ تو ٹیلی فون ان کے سینے پہ پڑا ہوا ہے, تو وہ کہیں نمبر ڈائل کرتے تھے. وہ جو لڑکا یہاں سے ان کی کال پک کرتا تھا اور وہ جو آرڈر لے کر جو ایگزیکیوٹ کرتا تھا, اس سے الطاف حسین صاحب کا خوف کریٹ ہوتا تھا, رائٹ, اور اس سے شہر بند ہو جاتا تھا. آج الطاف حسین صاحب تو موجود ہیں, فون لائن بھی آن ہے, آج وہ کال اٹھانے والا نہیں ہے, کیونکہ کال اٹھا کر اس کال کو, اس میسج کو ایگزیکیوٹ کرنے والا چینج ہو گیا پورا. تو امیجن کریں کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے, ہم نے کتنا بڑا, ان نوجوانوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے. اچھا, پھر وہ جو ایگزیکیوٹ کرتا تھا, پھر وہ پکڑا جاتا تھا, مارا جاتا تھا, لاشیں, جنازے, جنا گراؤنڈ میں جنازہ ہوتا تھا, تو اس سے جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کا نقصان ہوتا تھا؟ کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں کہ 10 لوگ اور ماریں, وہ 10 آپ ماریں گے تو 100 بنائیں گے. وہ کہتے ہیں خوردرو پودے ہیں, یہ 10 مریں گے تو 100 پیدا. تو نہ کوئی الطاف حسین صاحب کا بھائی مارا جا رہا ہے, نہ رشتہ دار مارا جا رہا ہے, نہ دوست مارا جا رہا ہے, اور نہ ان نوجوانوں کے مرنے, پکڑے جانے, لاپتہ ہونے سے ان کو کوئی, بلکہ وہ تو گالی اس لیے بک رہے ہیں ریاست کو, وہ نریندر مودی کو آواز اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پکڑیں صرف نہ, آپ ان کو ماریں. آپ ان کو مار کے 10 لاشیں دیں گے تو وہ 100 بنائیں گے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دیا, یہ ہم نے اس پہ پہل کی. ہم نے آپ جیسے لوگوں سے اپنے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا, ایجنسیوں کا, کہ ایجنٹ ہونے کا بلیم لگایا, لیکن میرا رب گواہ ہے, حشر کے دن اس کا فیصلہ ہوگا کہ میں نے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور انیس قائم خانی کو استعمال کیا اس شہر میں ناحق خون بہنے سے.
آج اگر لڑکا اپنے گھر پہ سو رہا ہے، آج اگر شہداء قبرستان میں تالے لگے ہوئے ہیں، آج اگر ماؤں کے پاس اس کے بچے واپس آ گئے ہیں، تو اگر اس میں اگر رتی برابر بھی ہمارا اس میں حصہ ہے نا، اور آج ریاست کو ہم نے اتنی بڑی جنگ سے باہر نکال، آج ریاست بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، کی پی میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اگر کراچی کا بھی محاذ آن ہوتا تو اس فریجائل اکنامک کنڈیشن میں پاکستان کہاں کھڑا ہوتا؟ تو اگر ہمارا اس میں کوئی تھوڑا سا بھی حصہ ہے نا، تو میری دنیا بھی ٹھیک انشاءاللہ ہو جائے گی اور آخرت بھی ٹھیک ہو. یہ ہمارا پرائیڈ ہے، یہ ہمارا پرائیڈ ہے. تو میں اس کو یہ جو بار بار یہ والی بات، الطاف حسین صاحب کی کال تو آج بھی آ رہی ہے، اٹھا نہیں رہا کوئی. یہ ہے سارا فرق. کیا 1979 میں الطاف حسین نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا مزار قائد کے اوپر؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے. وہ تو ایسی جو ہے اس وقت تو جو ہے وہ ایسی بھینس چوری کی الزامات لگتے تھے. 97 کی بات نہیں ہے، یہ 79 کی بات. ہاں 79. میرا نہیں خیال ہے، وہ سارے اس وقت کے جھوٹے مقدمات تھے سارے. اور جنا پور والا بھی جو ہے وہ والی بات بھی جو ہے وہ ایسی فلاپ ہے، کچھ بھی نہیں نکلا تھا اس کے اندر. وہ بھی جو ہے جب ہی تو ہم جیسے لوگ، بھائی آپ نے اتنے فلاپ ڈرامے کیے، فلاپ اسٹوریز کی ساری، تو وہ پھر جو ہے وہ قوم کو لگا نہیں یار آپ تو مطلب غلط الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. unless and until کہ بھائی ہم اس لیول پہ گئے پہنچے اور ہم نے اپنے سامنے ساری چیزیں، اور پھر کانفیشنل اسٹیٹمنٹس آئیں، چیزیں آئیں، جب جا کر جو ہے وہ پھر ہمیں پھر پتہ چلا کہ بھائی اصل کہانی کیا. جنا پور، بھائی اگر جنا کے پاکستان کو توڑیں گے تو جنا پور بنائیں گے. موسیٰ بھائی، آپ کارکنان کی عام معافی، چاہے بلوچ ہوں کراچی کے ہوں، آپ بڑی بات کرتے ہیں اس کے اوپر. چلیں تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیتے ہیں کہ ویسے پی ٹی آئی اس سے انکار کرتی ہے، اگر 9 مئی کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایسا جرم ہے کہ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں، لیکن بالکل ان کو ایک تو اس کو ایکسیپٹ کر کے، اور اس کو پھر جو وہ اپنی روش کو چینج کر کے، بالکل ان کو جو ہے وہ ریاست سے معافی مانگ کر ان کو معافی ملنی چاہیے کہ اپنی روش چینج کریں، ایکسیپٹ کریں نا، روش چینج کریں. بھائی جن لوگوں کی میں بات کرتا ہوں تو انہوں نے تو جو ہے وہ آج جو ہے وہ را کے تسلط کو ختم کروایا نا. آپ دیکھیں کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی ایک آدمی بھی جو ہے وہ دوبارہ اس رستے پہ چلا جاتا تو میرا نیریٹو تو جو ہے وہ خراب ہو جاتا. پھر میں تو یہ والی بات نہیں کر سکتا نا. تو پھر آپ ان کو چینج ہونا، جن لوگوں کو جو معافی کے طلبگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ریاست ان کو رستہ دے. اور میں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ خود کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ریاست کو ان کو رستہ دینا چاہیے. اگر ان کو خود کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، غلطی ہوئی ہے مانے. اور اگر وہ اپنا رستہ چینج کرنا چاہتے ہیں، اس نیریٹو پہ نہ رہیں کہ نہیں ہم نے کام وہی کرنا ہے لیکن ہمیں معافی دو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ نیریٹو اپنا چینج کریں، ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کو مانے. یہ جو آپ ریاستی اداروں کے سربراہوں کو آپ جس طرح پوری دنیا بھر میں آپ گالم گلوچ کرتے ہیں، اس فوج کو آپ اس کے اندر انتشار کی دیکھیں. میں آپ نے مجھ سے پہلا سوال کیا، آپ جمہوری، بالکل میں جو ہے وہ جمہوریت میں بلیو رکھنے والا آدمی، لیکن میں اس پاکستان کی فوج کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ بھائی میں عراق کا حشر دیکھ چکا ہوں، میں لیبیا کا حشر دیکھ چکا ہوں. وہاں پر جو ہے وہ اس فوج نے آج ہمارے یہاں جو جتنے ڈفرینسز ہیں، ایک ہی تو فورس، آپ اس کی غلطیاں بتا کے آپ انبار لگا دیں اس کی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان ساری خامیوں، کوتاہیوں، اچھائیوں کے ساتھ یہ میری فوج ہے. اس کو بہت مضبوط اور انٹیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کو جوڑے ہوئے ہے. اور یہ انٹیکٹ رکھے ہوئے پاکستان کو، یہ خدا نہ خواستہ کمزور ہوگی، ہر گلی میں پاکستان میں لڑائی ہوگی. سر فوج کو بالکل مضبوط ہونا چاہیے، یہ ہر پاکستانی، میں بھی یہی چاہتا ہوں. مگر کیا آپ نے اپنی جو آپ کی اتحادی جماعت ہے اس سے شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف نے کیا کیا بولا تھا فوج کے خلاف؟ اور اس کے علاوہ زرداری صاحب سے کبھی شکوہ کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے؟ شکوہ کرنے سے وہ ہماری بات مان لیں گے. نمبر 1 کہ وہ آگے سے ہمیں یہ بولیں گے بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس کے بعد جو ہوا تو وہ تو بہت چھوٹا سا کام رہ گیا. گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے اس پاکستان کی فوج کے ساتھ، ان کے سربراہوں کے ساتھ، اس پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے جو کیا ہے سارا، تو اس کا تو کوئی اشیر بھی نہیں ہے نا. یہ تو آپ بھی پتائیں، یہ تو آپ کو بھی اس کا تو اندازہ ہوگا. مگر مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے عمران خان نے ڈائریکٹلی نام لے کے نہیں کہا کبھی کچھ. وہاں پر تو حاضر جو فوج کے تھے ان کے نام لیے. نہیں، کیا بات کر رہے ہیں عمران خان؟ گرفتاری یہ 9 مئی کے بعد کہا ہو تو ایک الگ بات ہے، اس سے پہلے نام باقاعدہ نہیں لیے. عمران خان صاحب نے تو کیسے نام رکھے ہوئے ہیں، ڈرٹی ہیری بھی وہ نام نہیں لیے.
میں ہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا تو وہ کہہ وہ بھی اس کو ان کو کوئی اور نام دے انہوں نے تو ڈائریکٹلی نام نہیں. میرا خیال دیکھیے جب نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تو نواز شریف صاحب کو تو باقاعدہ بھائی آپ نے اقامہ پہ نکالا تھا, اور آپ نے واٹس ایپ پہ اس وقت کے جج نے واٹس ایپ پہ جو ہے ان کو میسج اس کو جو ہے وہ نکالا تھا. اس کی بیٹی کو گرفتار, میں اس کی وکالت نہیں کہ میں تو آپ کو صرف وہ ایپیسوڈز دہرا رہا ہوں. انہوں نے اپنی سزا بھگت لی, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا پھر بھائی عمران خان صاحب کا تو عمران خان صاحب کو تو نہیں, عمران خان صاحب کو تو لایا گیا تھا, وہ تو بینیفیشری تھے, ان کا تو گالی بکنا بنتا نہیں ہے نا بھائی. وہ زیادہ بھائی آپ کو ایک چیز دے کر جو ہے وہ چیزیں چلے لے بھی لی تو بھائی دی بھی تو تھی آپ کو. نواز شریف کو صاحب کو تو دی نہیں تھی نا, ان کو تو نکالا تھا. میرے خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس گجرانوالہ جلسے میں بھی باجوہ صاحب کر کے بات کی تھی, فیض صاحب کر کے بات کی تھی. انہوں نے اوے کر کے آواز نہیں لگایا تھا, انہوں نے جو ہے وہ نام نہیں بگاڑا تھا, انہوں نے جو ہے وہ جانور نہیں کہا تھا ان کو, انہوں نے جو ہے وہ میر جعفر میر صادق نہیں کہا تھا ان کو. آؤ پر ہم نے تو سنی ہے نہیں ساری باتیں, میر جعفر بھی سنی ہے ہم نے, میر صادق بھی سنی ہے ہم نے جو ہے وہ جانور والی بات. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کمپیریزن ہے نواز شریف صاحب کا اور ان کا. سر جب پی ایس پی بنی تھی تو اس میں مشرف صاحب نے آپ کی ہیلپ کی تھی؟ نہیں بیچارے مشرف صاحب تو اس وقت تو میرا کوئی کانٹیکٹ نہ مشرف صاحب سے. میں ہوتا تو میں آپ کو بتا دیں مشرف صاحب کیا, ان کی اپنی پارٹی تھی, وہ کیا مدد کرتے میری, یا ان کی کیا مدد ہو سکتی تھی میری. ہم یہ پورا انڈیجنس ہمارا یہ اپنا آرگینک, آپ کسی بھی طرح سے اس کو آپ پوری رات بیٹھ کر مجھ سے اس پہ بات کر لیں, یہ بالکل ہمارا اپنا پلان. ایک سوال اٹھتا ہے, بہت سے آپ کے مخالفین جو آپ کے سامنے نہ کہیں مگر آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب نے ہیلپ نہیں کی, مگر یہ پی سی ایچ ایس والا جو ہاؤس ہے وہ آپ کو گفٹ کیا گیا, کسی نے گفٹ کیا؟ کسی نے گفٹ نہیں کیا ہوا ہے. تو کسی کی جگہ اس نے ہمیں رہنے کے لیے ہمیں اس نے جو ہے وہ ہمیں دی. ہمیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جب مشرف صاحب کے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ نہیں مشرف صاحب کے کوئی ریلیٹڈ, مشرف صاحب سے ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے ان سے اور ان کی اس ہاؤس سے؟ بالکل بھی نہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو آپ کی ذات سے جڑے ہوئے سوال مجھے کریں. ہاں بالکل کریں. ماشاء اللہ آپ ڈیفینس کے اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں, 500 گز کا ہے شاید جی 550 کا ہے. آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ میری سورس آف انکم میں کنسلٹنسی کرتا ہوں. میں نے جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ میں ایڈوائز کرتا ہوں, کنسلٹنسی کرتا ہوں. میری ایک جو ہے وہ ایک فرم بھی ہے, لسٹڈ فرم ہے, اور یہ جو میری جو ہے وہ یہ تنخواہ آتی ہے, یہ میرا سورس آف انکم ہے. آپ کے بارے میں سر ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ اچھے مینیجر تو ہیں, چیزیں بہت اچھی مینیج کر لیتے ہیں, مگر آپ اچھے لیڈر نہیں ہیں, اسی لیے پی ایس پی بھی ناکام ہوئی. ٹھیک ہے, آپ نے بڑے بڑے جب آئے تھے دعوے کیے تھے, مگر ملا تو آپ کو کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد اب جب ایم کیو ایم میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مس فٹ ہیں, یعنی کہ جگہ آپ کی لوگ آپ سے کافی وہ ہیں, تو کیا یہ بات سچ ہے کہ مصطفیٰ کمال مینیجر اچھے ہیں, لیڈر اچھے نہیں ہیں؟ ہر چور کو مجھ سے ڈرنا چاہیے. ہر جو ہے وہ بدکار آدمی کو جو کہ بدکار ہے اس کو خوفزدہ ہونا چاہیے, اور وہ ہے. ہر چور کا خاتمہ ہوگا, ہر بدکار کو جو ہے وہ اس پاک جگہ سے بے دخل کریں گے, اور اس پارٹی کو, اس کاز کو پیور پارٹی, پیور کاز بنائیں گے, جس کاز کے لیے پارٹی بنی تھی, ہزاروں لوگوں نے اس کے لیے جانے دیے. تو مجھ سے وہی خوفزدہ ہے, رہتا ہے, رہے گا جو 2 نمبر ہے, جو بے ایمان ہے, اور جس کو پتہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ حرام کمانا ہے اور بدکاریاں کرنی ہیں. جہاں تک بات کی آپ نے لیڈر کی, تو لیٹس دس بی ڈیسائیڈڈ ٹو دا پیپل آف دس سٹی, دس پروونس, دس کنٹری. الحمدللہ میں جتنا شکر ادا کروں, I'm nobody, میں بہت ہمبلی, میں آپ کو عاجزی کے ساتھ ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں کہ میں سوچتا ہوں, میں دنگ رہ جاتا ہوں. میں تو اپنے بچوں کو کیا کہتا میں مرنے جا رہا ہوں, میں نے آ کر یہاں پر 3 مارچ 2016 کی پریس کانفرنس کی ہے. بھائی جس الطاف حسین صاحب کے سامنے آپ جو ہے وہ زبان نہیں کھول سکتے تھے, ان کا 9-0 کھلا ہوا تھا, ان کی ہیلو چل رہی تھی, یہ سارے لوگ ادھر کھڑے ہوئے تھے, وہ گر گئے 3 مہینوں میں, وہ گر گئے 3 مہینوں میں. تو بھائی تو لوگوں نے لیڈر تو مانا نا. پھر مجھے, ہم نے اسکریچ سے پارٹی کھڑی کی. 2 سال کے اندر آپ نے مجھ سے الیکشن چھینا, آر ٹی ایس بند کر کے میرے رزلٹ چینج کیے, پھر بھی ہم نہیں بند ہوئے. اور پی ایس پی اس قابل تھی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا کام نہیں چل رہا تھا, تو مرجر ہوا ہے نا. اگر ہم کوئی نہیں ہوتے تو ہم سے مرجر کی کیا ضرورت تھی. تو
یہ تو میں نے آپ کے سوال پہ جواب دے دیا, بولتا نہیں ہوں میں یہ والی بات, لیکن بول میں اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا, اور اس والی بات کو اس کہنے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھتا ہوں, کچھ نہیں سمجھتا, لیکن یہ لوگوں کے اوپر میں چھوڑتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہیں پتا اس کو آپ لیڈرشپ کہیں گے, میں لوگوں کی کیئر کرتا ہوں دل سے, میں لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں کرتا الحمدللہ, اور جتنا بھی کلاؤڈ ہے, جو لوگ ہیں ان کے لیے میں فیل رکھتا ہوں. تو دلوں میں بات ڈالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں, تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرے لیے میری بات لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے الحمدللہ. سر سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے, مجھے یہ بتائیں کہ سندھ میں ایک بڑا لفظ سننے کو ملتا ہے سسٹم. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا پیسہ صرف جو ہے وہ حکمران جماعت جو سندھ میں ہے اس تک نہیں جاتا, بلکہ اپوزیشن میں بھی آتا ہے. یہ سسٹم کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا یہ بتا دیں. اور کیا پھر اپوزیشن ہمارے پاس ہے, اپوزیشن جماعتیں جو بھی ہیں, تو کیا آپ تک بھی اس کا پیسہ آتا ہے؟ سسٹم کون چلاتا, کون ہے, کیا ہے یہ سسٹم؟ نہیں, جو سسٹم سب کو پتا ہے نا کہ بھائی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, جو گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں, گورنمنٹ کے جو بہت جو منسٹر نہیں بھی ہیں, بہت نامی گرامی لوگ ہیں, ان کے نام مشہور ہیں نا سسٹم کے. اپوزیشن کے پاس بالکل پیسہ نہیں آتا. اگر آ رہا ہوتا تو پھر ہم سسٹم کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم اپوزیشن ہیں. نہیں آتا بھائی, اور نہیں آنا چاہیے, اور نہیں آتا, اور آئے گا تو پھر ہم سسٹم کی بات نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ نہیں, یہ ملک ٹھیک نہیں چلے گا اس طرح سے, اور اس کو اس چیزوں کو بند ہونا چاہیے. اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے اور تباہ برباد ہو گیا. آپ دیکھیں کراچی جو ہے تباہ برباد ہے. تو سر آپ انڈیکیٹ کریں نا کہ یہ سسٹم ہے, یہاں لوپ ہولز ہیں, اس کو بند کریں, کیوں نہیں کرتے؟ سب کو آپ اپوزیشن میں, آپ کی آواز زیادہ سنی جائے گی. بالکل سب کہتے ہیں, کہہ چکے ہیں, روزانہ کہہ رہے ہیں, اسمبلی میں کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے کہنے سے پہلے لوگوں کو پتا ہے, پورے تھدے بنے ہوئے ہیں, پوری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا پہاڑ بنے ہوئے, فائلوں کے نام ہمیں تو کم پتہ ہوں گی, جو ہے وہ چیزیں وہ زیادہ. سر کسے پتا ہے, اور پھر کون ایکشن کس کو لینا؟ اس والی بات کو تو جو ہے وہ ہر چیز وہ اتنے, اب اتنا نہ آپ اتنے معصوم ہیں اور نہ میں اتنا جو ہے وہ معصوم ہوں یا اتنا ایموشنل ہوں کہ آپ کی ساری باتوں کا میں جواب دوں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو وہ سب کو سب پتہ ہے, جب ہو سکتا ہے جب ٹائم آئے ہر چیز. تو ابھی یہ چلتا رہے گا یا پھر گھیرا تنگ ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ تو جو ہے وہ جو گھیرا تنگ کرنے والے ہیں ان کو پتا ہوگا, اور جن کا گھیرا تنگ ہو رہا ہوگا یہ ان کو پتا ہوگا. تو مجھے تو اس والی بات کا نہیں پتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی پاکستان ہے, ملک ہے, صوبہ ہے, شہر ہے, یہاں پر جو ہے وہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر میرٹ ہونی چاہیے, یہاں پر میرے بچوں کو داخلے ملنے چاہیے, میرے بچوں کے نمبر کم نہیں ہونے چاہیے ڈومیسائل دیکھ کر, اور یہاں پر کوٹا سسٹم جو ہے وہ اس کوٹے پہ ہی کوٹا جو مل جانا چاہیے. جب میرے کوٹے کی باری آئے تو اس پہ جعلی ڈومیسائل بن کر جو ہے وہ اس پہ داخلے اور اس پہ جو ہے وہ جاب نہیں ہونی چاہیے. ہماری تو یہ ایشوز ہیں سارے. مصطفیٰ بھائی لاسٹ میں مجھے آپ سے ایک قصہ سننا ہے. 2013 الیکشن کے بعد 9-0 پہ ایک اجلاس ہوا تھا, بھائی نے خطاب کیا تھا, الطاف حسین نے, اور اس کے بعد کچھ کارکنان میں اور جو رہنما ہیں ان کے بیچ میں کچھ انبن ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ کارکنان سے پٹوایا گیا تھا رہنماؤں کو. آپ اس وقت کہاں تھے؟ عامر خان کہاں تھے؟ اور یہ واقعہ ذرا کیا ہے مجھے. اچھا دیکھیں, میں تو اس وقت 9-0 پہ نہیں تھا, میں گھر 2-2:30 بجے کا واقعہ, رات کے 2-2:30 بجے کا واقعہ, اتفاق سے میں گھر پہ تھا. مجھے تو جو ہے وہ صبح کے 3-4 بجے جو ہے وہ کال آئی کہ فون آئے کہ یہ اس طرح سے سارا مسئلہ. پھر صبح میں جب گیا ہوں تو 7-8-9 بجے کی بات, تو میں تو اس وقت اس جگہ پہ موجود نہیں تھا. جو مجھے پتہ چلا, جو پٹوایا تو نہیں گیا خیر, لیکن کارکنان نے 9-0 کے دروازے پہ لاتیں ماری, شاید شور کیا کہ باہر نکالو اور یہ کرو, یہ والا سا. اور اس میں فاروق ستار صاحب شاید بتاتے ہیں, اور اس وقت واسع جلیل صاحب تھے, وہ شاید باہر تھے. تو کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے, کچھ لوگ ان سے جو ہے وہ تلخ کلامی کر رہے تھے یا بات کر رہے تھے. اس طرح کی بات ہوئی. تھپڑ وپڑ لگے؟ نہیں, کسی کو کوئی تھپڑ وپڑ کسی نے نہیں مارا, اور نہیں اس طرح کی ہوئی. تو ڈیفینیٹلی وہ تو وہاں میڈیا بھی تھا, تھپڑ مارو تو کوئی فوٹیج بھی ہوتی, کوئی چیز ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور سر ویسے میں اس وقت مجھے یاد ہے میں ایکسپریس میں تھا, نیوز روم میں ہوتا تھا میں, اور کیمرے بند کروا دیے گئے تھے. نہیں, لیکن دیکھیے کیمرے پہ تصویر تو کھینچی جاتی ہے نا. میں تو آپ سے میں یہاں پہ جب اتنی باتیں کر رہا ہوں تو آپ سے یہ والی بات بھی کر دوں گا کہ بھائی تھپڑ مارا تو کسی کو مارا, وہ سمجھ اچھا اس میں خدا نخواستہ تھپڑ جس کو بیچارے کو مارا ہوگا تو اس کا کوئی قصور تو نہیں ہوگا, لیکن نہیں تھپڑ میں نے بتا رہا ہوں دروازوں پہ, یہ جو 9-0 کا دروازہ ہے, 9-0 کے گھر کا جو دروازہ تھا اس پہ لاتیں واتے مار کر, اس پہ یہ بھی بڑی بات تھی نا کہ بھائی 9-0 کے دروازے پہ لات مار رہے ہیں وہ کار, یہ کب ہوا ہے سارا؟ اور کارکن خود تو یہ نہیں کر سکتا, سب کروا رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کیا ایکوریٹ کیا جملہ تھا جس کے بعد اشتعال ہوا, یہ کام اصل ہوا؟ میں بھائی 2013 کا الیکشن جیت گئے تھے, ایک سیٹ جو ہے وہ ہارے تھے, کلفٹن والی سیٹ,
PTI لے گئی تھی, PTI لے گئی تھی. اس سیٹ کا ان کو غصہ تھا, ان کو بول رہے ہیں بھائی جشن منا, ان کو اتر ہی نہیں رہی تھی ان کے. اب یہ سچ ہی تو یہ ہے, ان کو 5 سال انہوں نے جو ہے وہ جو اپنی غلط پالیٹکس کی کہ رحمان ملک کے کال پہ ڈیل ہوتے رہے, ایک کال پر چھوڑتے تھے حکومت, دوسری کال 5 دفعہ لوگوں کے حکومت میں گئے, حکومت سے باہر آئے, تو لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ ڈالا, لوگوں نے جو ہے وہ جو ہاری نہیں ایم کیو ایم, لیکن ہاں لوگوں نے ایک سبسٹینشل PTI کے پاس نمبرز آئے, ہزاروں میں ووٹ پڑے, تو وہ ہزاروں میں ووٹ پڑنا ان کو لگے کہ بھائی تو امبیرسمنٹ ہو گئی, تو بھائی اپنی غلطی مان اس امبیرسمنٹ کو کرنے کی. اچھا بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی بھائی ہم جیت گئے, ہمیں ایک سیٹ زیادہ جیتے ہیں, ہم 17 سے 19 پہ آ گئے سیٹوں پہ, تو چھوڑو نا ایک سیٹ کو دفع کرو اور جو ہے وہ اس کو جشن والے موڈ میں آ جاؤ. لیکن وہ جب دارو پی کر جو ہے وہ آپ کو چڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا. اس ہوش میں بھائی ہم نے کیوں چھوڑی ایم کیو ایم یار, آپ کبھی سوچو نا, انہی خرافات کی وجہ تو ورنہ میں تو بگیسٹ بینیفیشری ہوں نا بھائی, یہ ایم کیو ایم تباہ کیوں ہوئی ہے, اسی وجہ سے تو تباہ ہوئی ہے. بھائی ہمیں کیا ہوتا, میں MP بن رہا تھا, وزیر بن رہا تھا, میئر بن رہا تھا, سینیٹر بن رہا تھا, آگے بھی جو چیز ملتی بڑھتی ہمیں ملتی, لیکن وہ بھائی جو ہے وہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ہمارا. وہ یہ ساری چیزیں تو کہا کیا تھا انہوں نے کہ مطلب کیا ان کو جواب دو یا مارو, نہیں اب تو وہ کیا کہا ہوگا الگ سے فون کر کے کسی گروپ کو, کسی لوگوں کو, وہ تو مجھے نہیں پتا, ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں پتا, ناٹ پرویو, تو جس کو کہا ہوگا اسی کو پتا ہوگی بات. لیکن یہ تو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں, یہ تو میں آپ کو صرف سین بتا رہا ہوں کہ یہ سین بیک گراؤنڈ. اچھا وہ تو پھر بھائی دیکھیں اس وقت اب وہ غصے میں ہیں, اب کسی کو کیا پتا کہ بھائی اندر کیا بات ہو رہی ہے. اب الطاف حسین صاحب تقریر میں بڑا دکھی ہوں, میں بہت, ارے بھائی یار ابھی اندر کیا بات ہو رہی تھی, ابھی تو لڑکے کو کیا پتا کہ وہ دکھی ہو. اچھا بھائی یہ انہوں نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے, کسی کو کہہ دیا ہوگا تو وہی تنگ کر رکھا ہے, تو لوگ جو ہے وہ شور کرنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ تھی, ختم ہوگی نا پارٹی, نہیں چلی نا بھائی. آپ دیکھیں اس طرح عروج پہ جانے والا, آج بھی وہ آدمی تو زندہ ہے, تو چلا لینا پارٹی. کیوں ایم کیو ایم جو ہے وہ آج جو ہے وہ کیوں آج جو ہے وہ بھی کہتے ہیں بھائی ہیلو آئے گی, ہیلو آئے گی. اچھا بھائی ہیلو آئے گی, ہیلو تو آ رہی ہے روزانہ. اب تو بہت آسان ہے, سوشل میڈیا پہ خطاب کر رہے ہیں تو 55 لوگ خطاب سن رہے ہیں, وہاں تو ایسا ہی نہیں پکڑ رہی, پوری دنیا میں 55 لوگ خطاب سن رہے ہیں. اللہ تعالی اس دنیا میں حساب کتاب کیے بغیر مارتا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مکافات عمل ہے یہ کہ آپ کو زندہ رکھ کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو آپ کو کتنے موقع ملے, کہاں تھے آپ, اور آپ جو ہے وہ آپ انسانی بننے کے لیے تیار نہیں ہو, تو قوم کا کیا حشر کر دیا آپ نے اپنی جو ہے انا, اور اپنی آپ بڑے ہو کے نہیں دے رہے. انہی چیزوں کی وجہ سے سمجھانے والے لوگ تھے, جان دینے والے لوگ تھے, لیکن آج آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا اوقات کر دی ہے کہ ابھی آواز لگائے جا رہے ہیں. بھائی سوشل میڈیا پہ خطاب کر, بھائی 10,000 آدمی سنتا نا ایک ٹائم پہ, تو بھائی 56 لوگ کیوں سن رہے ہیں, تو ان کو کون سی ایسا ہی پکڑ رہی ہے. اب تو فون لگا کر ہیلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ بھائی آپ کوئی ٹیلی فون لائن اتاریں گے تو وہاں مجمع جمع ہوگا, تو وہاں خدا نخواستہ چھاپا نہ پڑ جائے. آج تو بھائی آپ یہ موجود ہے, آج اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ ان کا خطاب سن سکتے ہیں اور جا کر ایگزیکیوٹ کریں, تو آپ کو پتا چلتا ہے, نمبر آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ 56 لوگ سن رہے ہیں, 150 لوگ سن رہے ہیں, زیادہ زیادہ جو ہے 2-3 ہزار کبھی کبھی کراس کر جاتے ہیں. مصطفیٰ بھائی آپ کی میں پہلے بھی کافی میڈیا ڈسکشنز وغیرہ سنتا رہا ہوں, تو مذہب, اللہ تعالیٰ اور یہ جو مذہبی ریفرنس ہے پہلے نہیں ہوتا تھا, مگر اب ماشاءاللہ آپ مذہب کے بارے میں کافی بولتے ہیں. ابھی مجھے پتہ چلا کہ آپ کراچی اجتماع میں بھی تھے, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ دین, سب کو دین کی طرف آنا چاہیے, تو کوئی خاص وجہ یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کا رجحان دین کی طرف میں نے نوٹ کیا کہ کچھ زیادہ ہو گیا؟ نہیں میں زیادہ دینی تو بالکل, میں تو کراچی اجتماع بھی ابھی گئے تھے. نہیں میں تو ہر سال, آپ کو آج سال پتہ چلا ہوگا, تو اجتماع تو وہاں پہ اللہ والے لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں, کسی کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں. کسی واقعے سے انسپائر ہوئے ہیں یا خود ہی اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے میں جس دور سے گزرا ہوں, اگر مجھے رب یاد نہیں ہوتا, مجھے موت یاد نہیں ہوتی, مجھے آخرت کے سوال جواب یاد نہیں ہوتے, تو میں 13 اگست 2013 کو الطاف حسین صاحب کو چھوڑ کر نہیں جاتا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہے وہ میں کیوں چھوڑ کر گیا ان کو, مجھے دنیا میں تو کوئی نہیں روک رہا تھا. تو اس وقت تو آپ مجھے دینی نہیں کہہ رہے تھے نا, میں آج بھی دینی, کوئی میرا میں دین یہ تو بہت بڑا جملہ ہے نا کہ آپ دین دار, نہیں میں بالکل عام سا گناہگار سا آج بھی آدمی. ہاں میں بچپن سے ہمیں جو ہے وہ مار پڑتی تھی نماز پڑھنے کے لیے, والدین تو صرف چونکہ والد صاحب مغرب میں آ جاتے تھے گھر میں, تو مغرب کی نماز پڑھتے تھے صرف, اللہ کے ڈر سے نہیں, ابا کے ڈر سے پڑھتے تھے مسجد مغرب. تو وہ ایک دماغ میں, پھر جب ہوش آیا
تو پھر یہ کہ نماز تو ہمیشہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جب بچپن سے جب ہوش آیا تو نمازیں ہماری چلتی. کبھی جو اللہ کا شکر ہے یہ میرے زمانے میں یہ ابھی آپ نے میری جو ہے وہ آمدنی پوچھی اور میرے پرسنل پہ میں نے 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. 30,000 کروڑ روپے اس شہر میں. میرے بعد پیپلز پارٹی آئی پوزیشن پہ, پھر اس کے بعد MQM آئی جو کہ میرے مخالف تھی, ان کے میئر آئے. اس شہر میں میرا کوئی شادی ہال ہونا چاہیے تھا, 18 ٹاؤن تھے, میرا کوئی پیٹرول پمپ ہونا چاہیے تھا, میری کوئی FL سائٹ زمین ہونی چاہیے تھی, میرے کوئی اور جائیدادیں ہونی, میرے بہن بھائیوں کے کوئی نام نہیں جانتا, میرے بچوں کے کوئی نام نہیں جانتا, میری کوئی زمین نہیں. تو کس نے مجھے روکا؟ میں آرام سے ایماندار آدمی کہلاتا پھر بھی ارب پتی ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی 300 ارب روپے, پھر کروڑوں روپے کی زمینیں, چیزیں, کس نے مجھے روکا؟ اللہ کے ڈر سے میں نے بند کمرے میں بھی میں نے کوئی رب کو ناراض کرنے والا فیصلہ نہیں کیا. تو جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کی بات کا لمبی ہو گئی میری بات, تو یہ خدا کا خوف جو ہے نا مجھے رہا ہے, مرنے کے بعد کا خوف رہا ہے, حلال حرام کی تمیز مجھے رہی ہے. اس کو اگر آپ دین کہتے ہیں یا اس کو آپ دیندار کہتے ہیں تو میں تو یہ بیسکس تو میرے اندر پہلے سے تھیں, میرے DNA میں. اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں جو ہے وہ مجھے الطاف حسین بھی برے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, چلیں مصطفیٰ بھائی بہت شکریہ, آپ نے بہت تحمل سے جوابات دیے, جزاک اللہ. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات. مائی پلیجر, بہت شکریہ.